سب سے پہلا سوال سر یہ ہے، 51 سال آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں سرو کرنے میں ایک بہت بڑا سر گیپ ہے. وہ گیپ ہے سر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو کچھ انڈسٹری کو چاہیے، جاب دینے والے کو چاہیے، وہ کہہ رہے جی مجھے اسکل چاہیے. اچھا، اسکل کا ورڈ سر بڑا کنفیوز ہے. ہم اس کو بھی تھوڑا سا آج کھولیں گے کہ اسکلز، سافٹ اسکلز کیا ہیں، لائف اسکلز کیا ہیں، ہارڈ اسکلز کیا ہیں، اور ایک نئی ٹرم ہے مڈل اسکلز. یہ بھی کسی نے ایک نام بڑا اچھا رکھا اور اس کو میں نے پڑھا باقاعدہ، مڈل اسکلز کیا ہیں. تو یہ ساری اسکلز کی ہم بات آپ سے کریں گے سر. پھر ہمارے سوال، پہلا سوال ہی سر یہ ہے، انڈسٹری اکیڈمیا، یہ ورڈ سے واقف ہیں جی بیٹے؟ بیسک ورڈ سے واقف ہیں؟ انڈسٹری اکیڈمیا کا مطلب آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں. ایک ہے آپ پڑھیں، ایک ہے اس کی جاب مارکیٹ میں ضرورت کتنی ہے اور اس میں گیپ کیا ہے. سر انڈسٹری اکیڈمیا میں جو گیپ ہے، آپ اس گیپ کو کیسا دیکھتے ہیں، اور یہ گیپ کیوں نہیں فل ہوتا، اور کارپوریٹ سیکٹر کیسا سوچتا ہے، جاب دینے والا کیسا سوچتا ہے؟ اب کئیوں نے جاب نہیں بھی کرنی، انٹرپرینور بننا ہے، آج کل نئی ٹرم ہے، انہوں نے انٹرپرینور بننا ہے، پھر بھی ان کے لیے اسکلز کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ سر سارے کا سارا پہلا ہمارا گفتگو کا حساب سے یہ. اوور ٹو یو سر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. اکیڈیمیا انڈسٹری گیپ کیا ہے، اور انڈسٹری کیا چاہتی ہے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اوکے، یہ پڑھتے رہیے، ضرور پڑھیے. دیکھیے، آپ یہاں سے جب پاس آؤٹ ہوں گے تو تین چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی. ایک، یونیورسٹی کا نام اٹ سیلف بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے پڑھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں اس وقت موجود ہیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ نے پڑھا کیا. دیٹ مینس کہ آپ کی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کن پرٹیکولر سبجیکٹ میں یا کس ایریا میں آپ نے اسپیشلائز کیا. دو چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز جو آپ کے ساتھ جائے گی، اینڈ دیٹ از یور گریڈ، جس کو آپ CGPA کہتے ہیں. از دیٹ اوکے؟ تو یہ جائے گی. اب ایک چیز جو میں آپ کو انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا نام، آپ کی ڈگری اور آپ کا CGPA کین گیٹ یو ٹو دا انٹرویو ٹیبل. تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے جاب لینا ہے تو ان تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ٹو بگن ود، کہ آپ انٹرویو تک تو پہنچیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے اور آپ کے سینئر کولیگز بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ سر اتنی جگہ اپلائی کیا، کہیں سے انٹرویو کی کال نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا. اس کی بھی ایک وجہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں چلتے چلتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آن پیس آف پیپر ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ ہم نے اپنے آپ کو سیل کیسے کرنا ہے. سیلنگ یور سیلف آن اے پیس آف پیپر. چلو آج پیس آف پیپر نہیں ہے تو ای میل آ گئی. ٹھیک ہے، واٹس ایپ آ گیا، تو ای میل واٹس ایپ کے اوپر میں اپنے آپ کو کیسے سیل کروں، دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور یہ سیل کس پہ کرنا ہے؟ اس پوزیشن کے لیے کرنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم AI سے مدد لیتے ہیں، ضرور لینی چاہیے، بٹ مدد لیجئے، اس کو کسٹمائز کیجئے. کس انڈسٹری میں جا رہے ہیں، کس پوزیشن پہ جا رہے ہیں، وہ پوزیشن جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ جاب ٹائٹل ہے کیا. فرض کیا آپ برانڈ مینیجر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ برانڈ مینیجر کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کا نالج اور اسکل چاہیے ہوگا، اور کمپنی کی، آرگنائزیشن کی توقعات ہم سے کیا ہوں گی. جب یہ چیزیں ہم اپنی ریزیومے CV پہ لکھیں گے تو چاہے جائیں گے نا. پڑھنے والا، دیکھنے والا، ڈسکس کرنے والا تو کہے گا کیا آ گیا، مل گیا، یہی چاہیے تھا. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ تو پہلی چیز جو ہمیں انٹرویو کی کال نہیں آتی. جب انٹرویو کی کال آتی ہے تو اس میں بھی ہمیں تیاری اسی پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے جس پہ ہم نے CV ریزیومے ڈراپ کیا ہوا ہے. ٹھیک. اب جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو بلیو ان می، کیونکہ میں اس کا پارٹ رہا ہوں. اور مزے کی ایک چیز آپ کو بتاؤں، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب کسی کا ریزیومے آتا تھا فریش گریجویٹ کا، تو جب اس میں گرامر کی مسٹیکس یا اسپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی تھی تو ہم انڈر لائن کرتے رہتے تھے ریڈ پین سے. تو جو ریزیومے پیپر آتا تھا نا، پیپر کے اوپر، تو جس کی زیادہ ریڈ لائنز ہوتی تھی اس کو پھینک دیتے تھے کہ یار اس کو یہ اسپیلنگ بھی نہیں آتے، یار اس کو یہ لکھنا بھی نہیں آتا، دفعہ نیکسٹ. بٹ دا ٹائم ہیز چینجڈ ناؤ.
الٹ ہو گیا ہے. اب جس کی ریزیومے سی وی میں گرامر کی غلطی یا اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہوتی وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. ڈو یو نو وائی؟ اینی ون؟ اے آئی پیور 100% کاپی پیسٹ. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, گو کہ عمر میری زیادہ ہو گئی, بڑی کوشش کی سر اس کو روکنے کی, نہیں روک سکا. ٹھیک ہے, ادروائز ایم اے ہینڈسم ینگ مین آف 75, بٹ آئی ایم اے فیوچرسٹک ٹائپ آف پرسن, بیکاز میرا جو پالا ہے, یہ جو میرا انٹریکشن ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ زیادہ ہے. اینڈ دس از ون آف دا سیکرٹ آف مائی بیوٹی بائی دا وے, کہ میرا زیادہ وقت یوتھ کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں جانتا ہوں تو میں فیوچرسٹک ہوں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ایز اٹ از ڈٹو کاپی اے آئی کی لے کر آگے بھیج دیں گے, تو آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو اے آئی ہمیں دیتا ہے وہ خود کہاں سے لیتا ہے. ڈو یو نو وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ انٹرنیشنل لوگ جو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے لیتا ہے نا. اسے کیا پتا کہ پاکستان کی لاہور کی شیخوپورہ میں مریدگے میں کسی جگہ پر کوئی کمپنی ہے, انڈسٹری ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, نہیں پتہ نا. تو دیٹ از واٹ از ویری مچ نیڈیڈ ٹو بگن ود. کارپوریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں نا ہم. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں سے لیجیے, میں منع نہیں کر رہا, میں خود بھی لیتا ہوں بہت ساری چیزیں, بٹ اس کو کسٹمائز کیجئے ایز پر دا انڈسٹری اینڈ دا جاب پوزیشن فار وچ یو آر اپلائنگ. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ بعد میں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہوتا ہے تو یو موسٹ ویلکم. پہلی چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکیڈیمیا, یونیورسٹی نیم, your degree and your CGPA, that is academia. Am I right? Industry itself, pharmaceutical industry ہے, paint industry ہے, construction industry ہے, chemical industry ہے, IT industry ہے, whatsoever it is, and there is a job position for that. کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے, اسٹور کیپر انچارج, ٹریننگ مینیجر, HR اسسٹنٹ, بلا بلا بلا. اب جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ انڈسٹری کیا ہے, وہ پرٹیکولر کمپنی کیا ہے, اس پرٹیکولر کمپنی کی مشن سٹیٹمنٹ, ویژن سٹیٹمنٹ کیا ہے, اس کمپنی کی ویلیوز کیا ہیں, اور اس پرٹیکولر جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, تو پھر ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے. تو اب اس کو میں سم اپ ایسے کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کا نام, ہماری ڈگری اور ہمارا CGPA can get you to the interview table provided کہ ہم کسٹمائزڈ ریزیومے یا CV وہاں پر بھیجیں, تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ انٹرویو کی ٹیبل تک. تو یہ شکوہ تو گیا نا کہ جو مجھے انٹرویو کی کال نہیں آتی. اگر کال نہیں آتی تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. جنیرکس ریزیومے CVs آتی ہیں, ایک نظر پڑتے ہیں, ٹائم اتنا نہیں ہوتا, وہ پھینک دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں ای میلز میں. ٹھیک ہے, سیم ڈٹو کاپی ایک جیسی. جہاں نظر آتا ہے آہا, کیا میں کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا میرے الفاظ, کیونکہ میں ینگ ہوں نا, آپ میں سے ہوں. آہا آہا, یہی تو چاہیے. وہ کون بنائے گا؟ وہ ہم بنائیں گے, کیونکہ اپنے آپ کو ہمیں مارکیٹ کرنا ہے, سیل کرنا ہے وہاں پر اپنے ریزیومے میں, تاکہ لوگ ہمارا ریزیومے پڑھیں اور بے چین ہو جائیں, ہائی یہ کون ہے, اس کو بلاؤ تو صحیح, اس کو دیکھو تو صحیح, اس سے بات تو کرے تو صحیح, شاید ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ از دا پوائنٹ آف ویو فرام دا انڈسٹری. ٹھیک ہے جی, یہ سب سے بڑا ایک وجہ ہے. اس کے بعد جب ہم انٹرویو پہ جاتے ہیں تو ہمیں اس جاب ریلیٹڈ جو ہمیں نالج اور اسکل چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی پرسنالٹی. 3 چیزوں کا ورڈ میں نے یوز کیا, 3 چیزیں. نمبر 1 ایز این انڈیویجول میری پرسنالٹی, اس کی بھی بات کروں گا. نمبر 2 نالج, اینڈ نمبر 3 اسکلز. ٹھیک ہے. اب انٹرویو میں وہ ہمیں اس پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کیونکہ ینگسٹرز ہیں, کرکٹ کا یقیناً آپ کو شوق تو ضرور ہوگا, لیکن ایک زمانے میں کرکٹ کے ایک کمنٹیٹر ہوا کرتے تھے, بڑے پاپولر تھے. جس زمانے میں ہم ریڈیو پہ کمنٹری سنتے تھے, چشتی مجاہد صاحب, نام سنا کسی نے؟ اگر کوئی فین ہے ان کا تو. چشتی مجاہد صاحب یوز ٹو بی مائی باس ان GSK, ہی واز ہیڈ آف HR, اور وہ کرکٹ کمنٹری کے بڑے مشہور مانے جاتے تھے. ونس ہی کیم ٹو لاہور فار این انٹرویو, کچھ انٹرویوز دینے تھے, تو میں لاہور میں بیسڈ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا, جاوید انٹرویو کے لیے جو کمرہ آپ نے چوز کرنا ہے, اس کی انٹرنس ڈور سے لے کر اور جو سٹنگ ٹیبل ہے جہاں انٹرویو میں لوں گا, دیر مسٹ بی اے ڈسٹینس آف اباؤٹ 20 to 25 feet, 20 سے 25 فٹ دروازے سے دور رکھیے گا. یہ فون پہ انہوں نے مجھے کہا.
میں نے ہوٹل میں ارینج کی, بٹ میرے دماغ میں یہ کیڑا آیا کہ یار یہ کیا لاجک بنتی ہے. اینی ہو وین ہی کیم, تو ان کو میں ایئرپورٹ سے پک کر کے لا رہا تھا تو برداشت نہیں ہوا, تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی, یہ آپ نے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جاوید, جب ایک کینڈیڈیٹ دروازہ کھول کے منہ اندر کرتا ہے نا تو اس کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ اس کے بعد کس طرح دروازہ بند کرتا ہے پیچھے یا کھلا چھوڑ دیتا ہے, سلام کرتا ہے, وہاں دروازے سے لے کر اس ٹیبل تک جب وہ چل کے آتا ہے تو اس کے بیہیویئر کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس لیول کیا ہوتا ہے, وہ دیکھ کیا کر کیا رہا ہوتا ہے اور دیکھ کہاں رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی 50% میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمارے کریکولم میں نہیں آتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو یونیورسٹی کا سلیبس ہے اس میں یہ چیزیں نہیں آتی. اسی وجہ سے سر نے جو بات کی نا کہ مینٹورشپ کی, دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ ٹوڈے, کہ ہمیں مینٹور لیں. جس طرح بڑی خوبصورت بات ہوئی, مینٹور ضروری نہیں کہ ہمارا ٹیچر ہو, کوئی بھی ایسا بندہ, اور بہت مل جاتے ہیں. تو یہاں تک جناب یہ بڑا ضروری ہے, جب وہاں آپ بیٹھ جائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ جو سوال جواب ہوں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا جاب ڈسکرپشن. ہم سمجھتے ہیں نا جاب ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے. جس پرٹیکولر جاب کے لیے یا جاب ٹائٹل کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے نالج اور سکلز کیا چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر انٹرویو لینے والے وہ قریدنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ, بٹ وہ بہت کم ہو گئے. سب سے پہلی چیز پرسنالٹی, ہم دکھنے میں کیسے ہیں, ہمارے بیہیویئرز کیسے ہیں. میں جب آتا ہوں تو میرا سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے, میرا ہینڈ شیک, اگر میل ٹو میل ہیں ہینڈ شیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, میرا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, میں کرسی کو کھینچتا کیسا ہوں, کھینچ کر کے کھینچتا ہوں یا بڑے آرام سے اٹھاتا ہوں, پھر بیٹھ آرام سے رکھتا ہوں, اینڈ سو آن. تو پہلی چیز تو یہ وہ دے. اس کے بعد پھر سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. اور وہ جو سوال کرتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے ریلیونٹ نالج جو اس پرٹیکولر جاب کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس بارے میں, اور دوسرا اس نالج کو افیکٹولی یوز کر کے جو آپ رزلٹ دیتے ہیں وہ اسکل کہلاتا ہے. اسکل دو طرح کے ہوتے ہیں نا, اس طرح سر بتا رہے تھے, بلکہ میں دو کا بات کروں گا, تیسرے کو بھی کر دوں گا. تیسرا والا سر آپ بتا دیجیے گا, مڈل والا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے سر. دو طرح کے, ایک ہوتا ہے سافٹ اسکل اور ایک کہتے ہیں ہارڈ اسکلس. سنیں, سافٹ اسکل تو سنتے ہیں. ہارڈ اسکلس اور سافٹ اسکلس میں فرق یہ ہے, ہارڈ اسکل وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. سچ ایز ایک پلمبر ہے. پلمبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو پانی کے نلکے ولکے ٹھیک کرتے ہیں نا, ان کو پلمبر کہتے ہیں. یہ اس کا ہارڈ اسکل ہے. کوئی ایک مشین چلانے والا بندہ ہے, وہ ہارڈ اسکل ہے, ہاتھ سے کرتا ہے. ایک الیکٹرک میکینک ہے, ایک موٹر میکینک ہے, تو یہ سارے کیا ہیں, یہ ہارڈ اسکل ہے جو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. سافٹ اسکلز نظر نہیں آتے اپیرنٹلی, وہ یہاں اور یہاں ہوتے ہیں. اوکے, وہ یہاں اور یہاں ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو بہت ہی کامنلی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, ایٹیچیوڈ. بہت بھاری کر دیا ہم نے ایٹیچیوڈ, کہ اس بندے کی سوچ کس انداز کی ہے. شکایتیں کرتا رہتا ہے, کمپلینر ہے, لو سیلف اسٹیم پہ ہے, رائٹ, وقت گزاری کرتا ہے, کیجول ہے, سیریسنس ہے, نہیں ہے, بلا بلا بلا. تو یہ ساری چیزیں, پنکچوئل کتنا ہے, ٹائم کیپنگ کیسی ہے, اس کی سوچ کا انداز کتنا کریٹیکل ہے. پرابلم آ جائے تو کیا یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں, اپنے آج کل تو ہم ٹیچر سے یا پیرنٹ سے کہتے ہیں نا پرابلم. بٹ سر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. سر ضرور سر. آپ اس کو پازیٹیو لیجیے گا بچیوں. آئی ہیو 3 daughters, یو آر آل مائی ڈاٹرز, مائی سنس. میں ایک ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آٹو بایوگرافی آتی تھی ایک صاحب کی, جو فورڈ کمپنی کے مالک تھے, ہنری فورڈ. وہ میں پڑھتا تھا بڑے شوق سے, کیونکہ وہ قسطوں میں چلتی تھی تو وہ تشنگی رہتی تھی کہ اب نیکسٹ کیا آئے گا. تو اس دوران انہوں نے ذکر کیا ریٹا کا, کیا, RITA. تو بعد میں اپنی ٹریننگ سیشنز میں مذاق کے طور پر کہتا ہوں کہ شی یوز ٹو بی مائی گرل فرینڈ. اوکے,
دیکھا نہیں ہے ان کو میں نے کبھی, بٹ ان کے بارے میں جو پڑھا اتنا اچھا لگا کہ میں نے زندگی میں اس کو اپلائی کیا, سیکھا. ریٹا کی خصوصیات انہوں نے لکھی, رائٹ. انہوں نے یہ لکھا کہ لوگ, میں سی ای او کمپنی کا, لوگ آتے ہیں میرے پاس, میرے جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسٹر فورڈ, آئی ہیو اے پرابلم, پلیز وڈ یو پلیز ہیلپ می آؤٹ, واٹ ٹو ڈو. مجھے ایک پرابلم ہو گیا ہے سر, آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. کہتے میں اس کو بتا دیتا, وہ چلا جاتا. پھر ایک آتا تو لائن لگی رہتی, کیا کہتے, آئی ہیو اے پرابلم. زور کس پہ ہے, آئی ہیو اے پرابلم. بٹ وین ایور ریٹا کمس, جب وہ آتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ آئی ہیو اے پرابلم, وہ کہتی تھی آئی ہیڈ اے پرابلم. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ. وہ کہتی تھی آئی ہیڈ اے پرابلم, سر مجھے ایک مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کریٹیکلی انالائز کیا, سوچا, اور اس کے 3 پاسبل سولوشنز میرے مائنڈ میں آئے اس پرابلم کے. تو جسٹ آپ سے مجھے یہ مدد چاہیے کہ ان تینوں میں سے آپ کے خیال میں کون سا اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریٹا مجھے کہتی تھی کہ جی پرابلم یہ ہے, پہلا مسئلہ, اس کا جواب یہ میں نے سوچا, اس کا سلوشن یہ سوچا, اس کا سلوشن یہ سوچا. آپ صرف اتنا بتا دیں کہ 1 2 3 میں جس کا سب سے اچھا ہے میں وہ کر لوں. وہ کہتا ہے میں سنتا تھا, غور کرتا تھا, میں کہتا ریٹا شاباش, گو ایڈ فار نمبر 2, نمبر 3, نمبر 1. اور بعد میں وہ کمپنی کی سی ای او بن گئی. واٹ ڈز اٹ مین, ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ. پرابلم سالونگ اسکلز, پرابلم سالونگ میں 3-4 اسکلز اور جڑے ہوئے ہیں جو سافٹ اسکلز ہیں. نمبر 1 دا کریٹیوٹی, کریٹیو تھنکنگ. کیونکہ آپ کو پرابلم سالونگ کرنے کے لیے آپ کو آئیڈیاز چاہیے. یو ول ہیو ٹو بی کریٹیو, یو ول ہیو ٹو بی یونیک, یو ہیو ٹو بی نان کنونشنل. روایتی طریقوں سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز کریٹیوٹی از اے سافٹ اسکلز. اس کے بعد چاہیے آئیڈیاز آ گئے تو ان کو اینالائز کرنا, وچ ون از بیٹر, کس پہ سوچا جائے, کس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے, اینالائز کیا جائے, اس کو کریٹیکلی سوچا جائے. تو کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ کریٹیوٹی کے بعد آ گئی. اوکے, جب یہ آئے گی تو دین وی ول بی ایبل ٹو سالو دا پرابلم. تو تیسرا سافٹ اسکلز کون سا آ گیا, پرابلم سالونگ. اور جو جتنا اچھا پرابلم سالور ہے وہی اتنا اچھا ڈیسیژن میکر ہے. جو جتنا اچھا ڈیسیژن میکر ہے وہ اتنا ہی ترقی کرتا ہے اوپر, وہ اتنا ہی. اسی لیے وہ ریٹا اس کمپنی کی سی ای او بن گئی. تو دس از دا کمال آف آل دا سافٹ اسکلز دیٹ وی ہیو لرنڈ ان آور لائف. ڈیڈ یو گیٹ, پتہ چل گیا جی, نالج ہونا ضروری ہے. اس نالج کے ساتھ ساتھ جو ہم اسکلز یوز کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. سافٹ اسکلز وہ اپنے ہاتھوں سے لوگ کام کرتے ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ سافٹ اسکلز, دماغ اور دل, ان دونوں سے وہ کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, اب میں سوال اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. پلیز. یہ سوال جو ہے سر وہ اس ورڈ کے ساتھ جڑتا ہے, یوتھ امپاورمنٹ. یہ امپاورمنٹ کا ورڈ, اس کو جوڑا جاتا ہے وومن امپاورمنٹ, لیکن جب یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میل فیمیل دونوں آ جاتے ہیں. اور یہ امپاورڈ ہونا, امپاورڈ کرنا, اور آج امپاورمنٹ کی شدید ضرورت ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. آپ امپاورمنٹ کو اگر ڈیفائن کریں, ڈیکوڈ کریں, سمپلیفائی کریں تو کیسے کریں گے جی؟ تھینک یو ویری مچ. کیونکہ جب میں یہاں آ کے بیٹھا تو میرے سامنے امپاورمنٹ کا ورڈ میں نے دیکھا, تو ساتھ ہی میں نے شاہ صاحب سے بھی کہا کہ دس از سم تھنگ which is very close to my heart when it comes to the youth development. By the way, youth development is my passion. I am doing it voluntarily for the last 11 years. I started from UNT, September 2014 میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا رائزنگ اسٹارز. تبھی اس کے سیزن ہوئے نا, ایک سیزن 1 2 3 and 43 تک ہم پہنچے. Empowerment. Basically there are two ways of doing the things or the learning. ایک لرننگ ہوتی ہے جو ہم سینئر سے, اپنے ٹیچر سے, اپنے بڑوں سے نصیحت کے طور پر سنتے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹ سنتے ہیں. بیٹا یہ کر لیا کرو, بیٹا یہ آپ کو کرنا چاہیے, بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اچھا نہیں ہوتا. اس ہمیں ایڈوائسز آتی ہیں, سجیشنز آتے ہیں, اس سے بھی ہم لرن کرتے ہیں اگر ہم سیریس لرنر ہیں. اوکے, نمبر 1. نمبر 2 ہوتا ہے, اس کو ایک ہوتا ہے پیسیو لرننگ, جو ہم حادثات, واقعات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یا اپنے ارد گرد یا اپنے لوگوں کے قریب.
ان کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہم سبق سیکھتے ہیں, یہ ہماری لرننگ ہوتی ہے. تو تیسری لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے, جس میں ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ دا لرننگ از لرنرز اون ریسپانسبلٹی. Your mentor, your teacher is to help you learn. They are your facilitators, but the responsibility is yours. تو وہ کیسے ہوگی؟ اسی صورت میں ہوگی جب آپ کو انوالو کیا جائے گا, آپ کو انوالو کیا جائے گا. تو رائزنگ اسٹارز کی بھی لرننگ میتھڈالوجی ہے which is again is an empowerment. That is learning by doing. میں اپنی بات کروں, رائزنگ اسٹارز میں کرتا ہوں, تو اگر اتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے تو بیسیکلی ایک سیشن میرا ہوتا ہے جس میں ان کو سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں. 6 سیشن کا یہ کورس ہوتا ہے, اور باقی 5 سیشنز جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس وہ ان کے ہوتے ہیں. دے کم فارورڈ اینڈ دے ٹیچ اس, دے لرن فرام دیم سیلفس, مٹیریل ڈیولپ کرتے ہیں اور ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا گراؤنڈ رول پتہ کیا ہوتا ہے اس سیشن کا, کہ بس چاہے جاؤ. کیا ریپیٹ کیجئے گا, بڑا خوبصورت لفظ ہے, میرے دل کے قریب ہے. بس چاہے جاؤ. آپ اسی صورت میں ان سے کہتا ہوں چاہے جاؤ گے, جاؤ غلطیاں کرو. لرننگ سیشن میں آپ غلطی کرو. غلطی کون کرتا ہے؟ جو کچھ کرتا ہے. بھائی کچھ کرے گا تو غلطی کرے گا نا. جو سوچی پڑا رہے گا کہ غلطی نہ ہو جائے, لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کرے گا, وہ سوچی پڑا رہے گا. بالکل صحیح. Okay, so this is basically the only thing, the way I perceive youth empowerment is to give the responsibility of learning to youth just to and facilitate them. پیار کرو, تھپکی دو, بچوں کو ہگ کرو, بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھو, ان کو موٹیویٹ کرو, ان کی غلطیوں کو قبول کرو, ان کو اختیار دو کہ وہ ہم سے سوال پوچھیں. وہ ہم سے, میں اپنے سیشن میں میرا گراؤنڈ رول یہی ہوتا ہے, سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ چاہے جائیں. بچوں سے, اس طرح بھی میں نے آپ سے پوچھا. پھر میں کہتا ہوں ڈو یو وانٹ ٹو بی لرڈ. تھوڑا شرماتے ہیں, تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بچیاں خاص طور پر, یہ کیسا بابا جی آ گیا یار, یہ کیسے کیسے سوال کر رہا ہے الٹے سیدھے, رائٹ. بٹ اس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے ون ان کو یہ احساس ہو کہ it is a very safe place of learning for them because they are allowed to make the mistake. مسٹیک کریں گے تو سر چاہیں گے ہمیں, اچھے لگیں گے. کیوں؟ کہ آپ کچھ کرو گے. غلطی کون کرتا ہے؟ جو کسی کو ہاتھ لگاتا ہے. کچھ کرے گا تو غلطی کرے گا نا. جو سمن بکمن چپ کر کے بیٹھا سنتا رہے گا اور سر ہلاتا رہے گا اور 2 گھنٹے یہ کلاس سن کے چلا جائے گا, وہ کیا غلطی کرے گا؟ Did you get my point? So this is something very very important. ایک ورڈ, ایک جملے میں کہتا ہوں, the empowerment. اگر یہ youth empowerment ہو یا women empowerment ہو, اس میں یہ ہے کہ ان کو اس اہل اور قابل بنانا کہ وہ اپنے بارے میں خود سوچیں, ان کو ہیلپ کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو تھپکی دینا, ان کو موٹیویٹ کرنا, لڑکوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا, بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا. شاباش, you can do it. And they do it. They do it. More than 600 رائزنگ اسٹارز سرٹیفائڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے پوزیشن پہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کی زبان سوکھی ہوئی ہوتی ہے, ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے سر. کلاس بڑی اچھی ہے, ٹیچر آتے ہیں, لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, دیٹس آل. امتحان ہوتے ہیں, ہم لکھ کے آ جاتے ہیں. یہ کیا رولا ہے, یہ کیا پریشانی ہے کہ آپ نے تو ہمیں ہی ڈال دیا اس پہ. بلیو ان می, وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ. تو دس از آل اباؤٹ empowering our youth that they should take the responsibility of learning in their future. Our job, like myself, شاہ صاحب, ہمارا کام ہے آپ کو سپورٹ کرنا, آپ کو موٹیویٹ کرنا, یو کین ڈو اٹ, اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا آپ کی لرننگ کے لیے اور آپ کے برائٹ فیوچر کے لیے. پرہیپس میں نے جواب دے دیا. اچھا سر, اب میں اگین شکریہ ادا کروں گا. ایکچولی بڑے چھوٹے چھوٹے سر آئیڈیاز ہیں جو کہہ لیں کہ آپ سے پوچھنے کو دل کر رہا ہے.
پلیز. ایک سوال سر میرا یہ ہے جی. یہ ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ اور دنیا میں سر اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور میں خود بھی اس کا میں مشاہدہ کرتا ہوں, آج بھی صبح میں نے اس کا مشاہدہ کیا. وہ ڈیبیٹ سر رابرٹ کیوساکی نے جب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھی, یہ بڑی فیمس کتاب ہے اس کی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, نام سے واقف ہوں گے, بڑی کم لوگوں نہیں ہوتی ہے, لیکن میں پچھلے 20 سال سے اس کو پریچ کر رہا ہوں کہ ہمیں فائنینشیل جینیس سکھانے کے لیے بچوں کو یہ کتاب پڑھانی چاہیے. رابرٹ کیوساکی کی ایک اور کتاب آئی سر کچھ عرصے بعد, اس کتاب کا نام تھا وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فور سی گریڈ اسٹوڈنٹ. کیا وجہ ہے کہ زندگی میں ٹاپرز جو ہیں وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایوریج ہیں اسٹریٹ اسمارٹ وہ زندگی میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. صبح میں آج میں سر ایک میرا شاگرد مجھے ملنے آیا جس کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے اور اس کے اسکرپٹ کو پاکستان کے ٹاپ کے ایکٹرز پڑھتے ہیں, ڈراماز بھی لکھتا ہے, ینگ بوائے. وہ 8ویں کلاس میں میرے سے پڑھا ہے 2008 میں, کل کی بات سر, اور اس وقت اس کے پاس کوئی 150 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ سر جو ٹاپرز تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, ہم جو ایوریج تھے, بیک بینچرز تھے اور تھوڑے سے لیڈر تھے, تھوڑے سے ایکٹیو تھے, ہم زندگی میں آگے نکل گئے. زندگی میں آگے نکلنے کا تعلق نمبروں سے کتنا زیادہ ہے. جی میں نمبروں اور ڈگری کے خلاف نہیں ہوں, پلیز ذہن میں رکھیے گا, وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, لیکن سر یہ ایسا کیا ہوتا ہے جو سمن بکمم والوں کے پاس نہیں ہوتا. ہم یونیورسٹی میں ان کو تھیٹا کہتے تھے, جو صرف رٹے لگاتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, میڈل لے لیتے ہیں, لیکن کیا نہیں ہوتا ان میں جو ایک ایوریج میں ہوتا ہے اور وہ زندگی میں آگے نکل جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے, پہلے بھی ریلیونٹ تھا اور آج اس کی امپورٹنس اور ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا ٹاپر, تو ٹاپر کا جو کانسیپٹ میں سمجھا ہوں وہ یونیورسٹی میں اچھے نمبر لینا ہے. سر ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. اچھے نمبر لینا ہے, اور نمبر اسی صورت میں آتے ہیں کہ جو پر ٹیچرز نے پڑھایا, اس کے بعد جو تھیسز آئے, جیسے تیسے جو بھی کیا, آپ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ, میں نہیں کہتا کہ آپ بہت پڑھتے ہیں, بہت پڑھائی کی, تھیسز کیے, پروجیکٹ کیے, بہت کچھ کیا, اور الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے رزلٹ کی صورت میں آتا ہے, اور پھر ہم لیبل ہوتے ہیں کہ جی دے آر دا پیپل دوز ہو آر ماشاءاللہ دا ٹاپرز ہیں, انہوں نے ٹاپ کیا. بٹ دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو دا یونیورسٹی ایجوکیشن. ہم نے اس کے علاوہ 2-3 چیزوں کی اور بھی بات کی. ایک ہم نے بات کی سوچوں کی, کہ میں زندگی کو اور اپنے مستقبل کو کیسے سوچتا ہوں, رائٹ. جو میں سوچتا ہوں نا, میں کہتا ہوں میری پیپل ڈیولپمنٹ از مائی پیشن اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ از مائی پیشن, یہ میری سوچ ہے. تو میرا بیہیویئر بتاتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ کوئی کہہ دے جی فلاں بچے اکٹھے ہو رہے ہیں, سر آپ کی ضرورت ہے, تو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں. دیٹ از مائی بیہیویئر, دیٹ از پارٹ آف مائی پرسنالٹی. اس کی کمی رہ جاتی ہے. تو اب ٹاپر ایک طرف, سوچوں والے اور بیہیویئرز والے بچے ایک طرف. ہو سکتا ہے, میں نے تو اتنا زیادہ نہیں پڑھا کیونکہ سر میں کتابی اتنا پڑھاکو نہیں رہا. فارمیسی کی تھی میں نے 73 میں, اس کے بعد میں فارما میں آ گیا اور ساری زندگی پھر نوکری کی, اور سائنس کے لوگ اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے. اینی ہاؤ, ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا آج, بڑے بڑے نام, ان میں سے کبھی بہت ہی کم ایسے ہوں گے کہ جو ٹاپر رہے ہوں گے. اسٹیو جاب ٹاپر نہیں تھے, فیل بھی ہو گئے تھے. یہ فیس بک کا جو اونر ہے اس کا بھی یہی حال تھا. آپ کا بل گیٹس صاحب تھے, ان کا بھی یہی حال ہے. اس طرح 2-4-5 اور بڑے بڑے دنیا کے امیر ترین لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ اتنے زیادہ ٹاپ, بٹ ان کے اندر ایک چیز تو کامن تھی, کچھ ان کی عادات, جیسے سر بتا رہے ہیں عادات, اگر سروے جتنے بھی کیے جائے گئے, یقین کیجئے ان کی عادات میں 4-5 چیزیں سب میں کامن ہیں. ہاں وہ ٹاپر اڈاپٹ کر لے, سیکھ لے, پریکٹس کرے, امپلیمنٹ کرے, پرفارم کرے, رزلٹ لے کے آئے اور کامیاب ہو جائے. ڈگری از ناٹ اے کنڈیشن اوور دیئر, بٹ دیز آر سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. ڈگری از امپورٹنٹ. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے, فیملی بزنس سنبھالنا ہے, واٹس ایور, یونیورسٹی کی پڑھائی ضروری ہے, اس کی مدد چاہیے. بیکاز یونیورسٹی ہمارا جو یہ ہورائزن ہے نا اس کا, یہ کھولتی ہے. ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, ہم نے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو وہ کہاں سے سیکھیں گے, یہیں سے سیکھ کے جائیں گے نا, تو ضروری ہے یہ. بٹ اس سے کے ساتھ اگر ہم
اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ لائف میں اگر یہ سیکھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، جس کی ہم سافٹ اسکلس کی بات کر رہے ہیں، جو موسٹ وانٹیڈ سافٹ اسکلز ہیں ٹو بی سکسیزفل in your career. Either you're going for entrepreneurship or you're going from your own business or maybe managing your own family business or you're going for any job. تو یہ آپ کو ساتھ ضرور دیں گے. تو بات سر واپس وہی ہے کہ ٹاپر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ٹاپر نہیں آتا تو ان کے پاس یہ سکلز تو ضرور ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر آپ کی اجازت سے اگر آپ ویسے وہ سوال کر لیں میں جواب دے دیتا ہوں اس کا، کہ آپ اگر پوچھیں کہ جی آپ کے تجربے میں یا ابھی تک آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے اسپیسیفک سکلز ہیں جو ہمارے یوتھ کو یا اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹیبل کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی جاب کی یا کسی انڈسٹری میں یا کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بیسیکلی جو بیس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک تو میں نے پبلیکیشن آئی تھی، بہت عرصے کی بات ہے، نیوزی لینڈ کا ایک جرنل تھا، اس میں آئی تھی. تو انہوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے تھے سافٹ اسکلز آف 21st سینچری. تو جب وہ آئی تو ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں ہی، بڑے اچھے دوست ہیں، شاہ صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، ان کی یہ کمپنی ہے نقیبس کنسلٹنگ. تو انہوں نے پھر ایک سروے کیا، یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. صاحب نے معظم شہباز صاحب ان کا نام ہے، ویری نائس پرسن. They went to 64 CEOs of the companies and the head of HR. ان کے پاس وہ گئے اور 2 سوال تھے، قسطوں میں پوچھے. پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہمارے فریش گریجویٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو ایک تو آپ چیز دیکھتے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، اس کا ایک نام ہے، اسٹیٹس ہے، انہوں نے گریڈ کیا لیا، یہ تو ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو فریش گریجویٹس میں آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کو کیا چیزیں آپ کرائٹیریا ہے آپ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے، فریش گریجویٹس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک لسٹ بنا کے دے دی. وہ آفس میں گئے، اس کو ٹیبولیٹ کیا، دیکھا، اور ٹاپ 10 انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں، ان کی ووٹنگ سب سے زیادہ ہے. دے وینٹ اگین آفٹر 3 months. انہی کے پاس وہ دوبارہ گئے کہ جی یہ آپ کی فائنڈنگ ہے، ملا جلا کر ٹاپ 10 سکلز آپ کو چاہیے، ڈگری کے علاوہ، CGPA کے علاوہ، یونیورسٹی کے علاوہ. تو اس میں سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے بچے ان 10 سکل میں سے جو سب سے زیادہ وانٹڈ ہیں، کس میں کمپیریٹیولی کمزور ہیں، یا ان کو ہمیں ڈیولپ کریں تو ان کو جابز بھی ملیں گی اور وہ کاروبار میں بھی کامیاب ہوں گے. تو آپ ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیجئے. 64 لوگوں سے دوبارہ وہی کویسچنر گیا اور اس میں سے جو 5 ٹاپ ریٹڈ سافٹ سکلز آئے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز کانفیڈنس. نمبر 1 از کانفیڈنس. اسے آپ سیلف کانفیڈنس بھی کہہ دیتے ہیں، خود اعتمادی. اور یہ میں ریلیٹ کروں گا چشتی مجاہد صاحب سے، اللہ پاک انہیں صحت دیں، کہ وہ انہوں نے جب بتایا نا کہ بائی دا ٹائم کینڈیڈیٹ اوپنز دا ڈور ان کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی بات کہ جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنی اچھی انٹری ہوگی، اتنے اچھے نظر آئیں گے، اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے، اتنا اچھا انٹرویو سٹارٹ ہوگا. تو پہلی بات کیا ہے؟ کانفیڈنس. چلے جی، آپ ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی اچھے، مسکرانے میں بھی اچھے، اور کانفیڈنس میں بھی بہت اچھے. تو میرا دل چاہے گا نا آپ سے باتیں بھی کروں. تو باتیں کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سافٹ سکلز ہے. اور سیانے کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز. ٹھیک ہے. تو پھر بات چیت شروع ہوگی، پھر کمیونیکیشن. سب سے پہلے دکھنے میں اچھے اور پھر بولنے اور سننے میں اچھے، کیونکہ کمیونیکیشن کے 2 حصے ہیں نا، بولنا اور سننا. یہ ہو گیا. اچھے لگتے ہیں، ہلکا ہے، باپ بڑھتا چلا جاتا ہے، انڈسٹری میں ہے، کمپنی میں ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے. تو ٹیم ورک کو میں تیسرا سی لے کے آ رہا ہوں، کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے. تو فرسٹ سی واز کانفیڈنس، سیکنڈ سی کمیونیکیشن، اینڈ دا تھرڈ ون کولیبریشن. ٹھیک ہے. ٹو کولیبریٹ ود دا پیپل فار اے کامن گول، اکٹھے کام کرنے کے لیے ضروری ہے. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. جب آپ کولیبریشن کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اس میں سے کچھ کنونشنل روایتی سوچوں والے ہوتے ہیں اور کچھ جدید ہوتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں.
آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی سی ہے, کریٹیوٹی. جن کے اندر جتنی اچھی کریٹیوٹی ہوگی وہ اتنے اچھے کریٹیو ہوں گے, جتنے اچھے کریٹیو ہوں گے اتنے اچھے وہ آئیڈیاز پٹ اپ کریں گے. کانفیڈنس, کمیونیکیشن, کولیبریشن, کریٹیوٹی. اب تھوڑا سا آگے چلیں گے تو مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہے نا, مسئلے مسائل بھی آئیں گے, رائٹ جی, پرابلمس بھی آئیں گے, ڈیسیجن میکنگ کے لیے کچھ سوچنا کرنا پڑے گا. تو پھر وہاں پر ان آئیڈیاز کو جو کریٹ کیے ان کو انالائز کرنا پڑے گا, کریٹیکلی سوچنا پڑے گا. تو 5واں اسکل کون سا آ گیا؟ کریٹیکل تھنکنگ. کین سم ون ریپیٹ فار می پلیز, زور سے. 5 C's ٹو بگن ود. نمبر 1 confidence, communication, collaboration, creativity, critical thinking. Believe in me, no one can beat you along with your degree. If you are a graduate from University of Lahore, you have an edge, mashallah. Then you have بہت اچھا CGPA, آپ کا گریڈ بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. And when you have these soft skills, most wanted soft skills, you are the champion. میں ایک لفظ کہہ کہ سر ایک جملہ پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, میرا فیوریٹ ہے. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا سر, بچوں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, رائٹ, بیکاز دیٹ از مائی فلاسفی جو میں نے سیکھا ہے زندگی میں ابھی تک. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں آپ کامیاب ہیں, میں کہتا ہوں میں بہت کامیاب ہوں, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اگر میں 75.5 کا ہو کر اتنا خوبصورت ہوں تو دیکھیے یہ خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کی انر ہیپینس اور سیٹسفیکشن سے آتی ہے. اور انر ہیپینس کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے پیشن سے آتی ہے. اور آپ کا پیشن کیا ہے؟ یوتھ ڈیولپمنٹ. بہت اعلیٰ. ریپیٹ کرو الٹا, یوتھ ڈیولپمنٹ از مائی پیشن اینڈ پیشن برنگز می ہیپینس اینڈ ہیپینس گیوز می سیٹسفیکشن. ویری نائس. آخری جو میں کہنا چاہتا تھا وہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اف آئی ایم ناٹ, آج کے دور میں میں آپ کو ایک کوشچن دیے جا رہا ہوں, آپس میں مل جل کے سوچئے گا کہ لاہور کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ پبلک یونیورسٹیز, سب ملا جلا کر اس میں آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی لے لیں, فارماسسٹ بھی لے لیں, بایو ٹیکنالوجی لے لیں, بلا بلا بلا, جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, ہر سال کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں لاہور کی ساری یونیورسٹیز؟ مجھے کسی نے بتایا کہ اٹس ابو دین 45,000, تو اٹ واز اے گریٹ سرپرائز ٹو می. نہیں سر, اس سے زیادہ ہوں گے. زیادہ ہی ہوں گے, چلیں میں نے ذرا ہاتھ ہلا رکھا ہے تاکہ گھبرا نہ جائیں. اب اگر 45,000 بچے, ان کے پاس 3 راستے ہیں, یا تو وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلے جائیں گے, یا اپنے فیملی بزنس سنبھالیں گے, نمبر 2, اور نمبر 3 کہاں جائیں گے؟ جابس کے لیے. کیسے؟ کتنا کمپٹیشن ہوگا؟ ہیئر کمس دا امپورٹنس آف یور سافٹ اسکلس. تو میں اپنے لیے کہتا ہوں, اف آئی ایم, وی نیڈ ٹو بی دا ورلڈ کلاس. وی آل, فار کمپیٹنگ دس پرٹیکولر ایرا, ٹو بی سکسیزفل ان دس پرٹیکولر سینیریو, I have to be a world class. If I am not world class, then I am third class. Did you get my point? ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم تھرڈ کلاس ہوں. میڈیوکرز جو ہے نا, درمیانے والے, وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. Did you get my point? Be the ورلڈ کلاس. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میرا یہ لاسٹ کویشچن ہوگا سر, اس کے بعد بچوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کچھ سوال وہ بھی پوچھیں سر پلیز. میرا یہ سوال سر ایک بڑی فیمس کوٹیشن کے ساتھ جڑتا ہے, انڈیا کے ایک پریزیڈنٹ کی ہے, عبدالکلام آزاد جی. بالکل. اور عبدالکلام صاحب کا جو کہہ لیجئے ادھر یوتھ کے لیے کام ہے وہ بڑا ماولس ہے. آپ میں سے کسی نے سری کانت مووی دیکھی ہے جی؟ سری کانت مووی دیکھیے گا جی. ایک نابینا لڑکا ہے اور وہ کس طرح اسٹرگل کرتے کرتے MIT تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی انڈسٹری کھڑی کرتا ہے. تو اس نے اسی طرح ایک یوتھ امپاورمنٹ کا پروگرام جوائن کیا تھا, اور اس کے بعد ایک اتنی اس کی سکسیس سٹوری بنی کہ آج اس پہ مووی بنی ہوئی سری کانت. ان کی کوٹیشن سر یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اپنی عادات کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادات اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. اب یہ عادات کی جب بات آتی ہے تو ایک عادت ایسی ہے سر جو آپ 5 C's میں پڑھا رہے ہیں, وہ عادت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اور اسی عادت کا مستقبل جاننا چاہوں گا. وہ عادت ہے کولیبریشن کی.
اچھا کولیبریشن کو سر بڑا چیلنج ہے سر. ہمیں گھروں میں تو سکھایا جاتا ہے یہ ماموں اچھے ہیں چاچو اچھے نہیں ہیں, ان کے بچے اچھے ہیں ان کو منہ لگانا ان کو منہ نہیں لگانا, یہ ہمیں پسند ہے یہ پسند نہیں ہے. ہم لائف کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے لگ پڑتے ہیں جبکہ لائف گرے ہے. لائف کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو ہمیں نہیں بھی پسند ہمیں ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور جب ہم کولیبریٹ نہیں کرتے تو کولیبریشن اس وقت پاکستان میں سر ہر شعبے میں کولیبریشن فیل ہے. کولیبریشن بڑا ثبوت ہے سر 6 ماہ شادی نہیں چلتی آج کل. پر ڈے لاہور میں 250-300 طلاق ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے خلا اور طلاق یہ کولیبریشن ہے نا جس میں اللہ کو گواہ بنا کے کولیبریٹ کیا جا رہا ہے. پارٹنرشپ پاکستان میں کہتے ہیں کرو نا یار دوستی خراب ہو جائے گی. اچھا کولیبریشن ہے 2 لوگ مل کے ایک آئیڈیا سوچتے ہیں جگر جانی ہوتے ہیں. آج کل اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں کچھ عرصے بعد مرڈر کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا, جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ جو کولیبریشن ہے یہ کیا ہے اور اس عادت کی طاقت کیا ہے؟ یعنی یہ جو شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا جانب منزل, لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے چلتے ہیں اور پھر قافلہ بن جاتا ہے؟ آپ کے جو سب سے پہلے ایز یوزول ایز آلویز قاسم علی شاہ صاحب دی گریٹ جو سوال آتا ہے ماشاء اللہ یا ان کی جو سوچ ہے ظاہر ہے سوچیں آتی ہیں تو پھر یہ سوال آتا ہے. اور یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ایک دل میں خواہش ہے کہ ہم کچھ کر گزریں اپنے بچوں کے لیے اپنے یوتھ کے لیے. کولیبریشن کا جو سب سے بڑا ایک جو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے یہ جو آپ نے ڈرا بیک گنوائے یا ایشوز گنوائے یا جس کی جو نگیٹیوٹیز آتی ہیں وہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر یہ ہے جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی کسی اپنے سینئر سے سنا تھا اور آج بھی میں کوٹ کرتا ہوں کہیں نہ کہیں کہ بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی کا مطلب ہے ہمارے ریلیشن شپ, ہمارے تعلقات, ہمارے ایموشنز, ہمارے جذبات ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کپ آف ٹی ہے. اور دوسرا ہے بزنس. تو سیانے یہ کہے گئے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیے. بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. پہلے بزنس کیجئے, کمائیے, اور کپ آف ٹی اچھی جگہ پر اچھے انوائرمنٹ میں اور اچھے پیسوں میں اور اچھی سے پیجئے, اور اس وقت آپ بزنس ڈسکس نہ کیجئے, دونوں کو سیپریٹ رکھیے. تو یہ سب سے زیادہ جو ایشوز آتے ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ بیسیکلی ذاتیات کی پسند اور ناپسند ہیں. 2 چیزیں ہیں نا ہمارے اندر, ایک یہ ہے کہ ایک میری ذاتی میں کیا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی آپ ریفرنس دے رہے تھے, جو سیپریشنز ہو رہی ہیں جو بھی ہے اس میں یہ کہ ہم بہت ہی زیادہ ایموشنل ہیں, شارٹ ٹیمپرڈ ہیں اور اکوموڈیٹیو بہت کم ہیں, کمپرومائزز نہیں کرتے, انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. فرض کیا آپ سب بچے ہیں, ناٹ این ایشو, بچیاں بھی ہیں, کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ ایز اے مینٹور بہت سارے بچے بھی آتے ہیں بچیاں بھی آتی ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سنس ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کیونکہ میں ہسبینڈ ہوں اور میری تعلیمات میں اور میری پرورش میں اور میری تربیت میں یہ شامل ہے کہ میں تو مجازی خدا ہوں. تو جب ایک ہسبینڈ مجازی خدا ہی کہلواتا ہے, مجازی خدا والے کرتوت ڈیولپ نہیں کرتا, مجازی خدا والی اہلیت, قابلیت, سکلز, کمپیٹنسیز ڈیولپ نہیں کرتا اور صرف مجازی خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے, تو ایگو کا مسئلہ بناتا ہے, تو وہاں سے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. وائس ورسا فیمیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, بیسڈ اپون دا فیملی, بہت بڑی فیملی ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, اینڈ سو آن. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ضرور ایڈریس کرنا ہے آج کے دور میں. ابھی بھی جب نیوز پڑھتے ہیں تو پتہ چلا, ابھی چند دنوں پہلے کی بات سنی اور بہت ہی دکھ ہوا, ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, اس کا واقعہ آیا جسٹ بیکاز آف نتھنگ, جذبات میں آ کر, شارٹ ٹیمپرڈ ہو کر گولی چلا دی. کیا سنا ہوگا نا آپ نے, ایک میڈیکل کالج کی شاید ڈاکٹر تھیں وہ, تو کیا بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. تو اٹ از فار ایوری ون, وی نیڈ ٹو بی کول مائنڈیڈ. تھوڑا سا پلیز ہم ٹائم ضرور دیں سوچنے کو, کول مائنڈیڈ ہونے کو, وہ جگہ چھوڑ دیں, سوچیں, کانسیکوینسز سوچ لیں پہلے کہ کیا ہوگا, پروز اینڈ کون سوچ لیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے, تاکہ
اگر ہم کاروباری شراکت ہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوگے اگر ہماری سیپریشن ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم نے ذاتیات کو اور ایگو کو پرائرٹی دی ہوئی ہے انسٹیڈ آف دا بزنس ریلیٹڈ میٹرز. اس لیے میرا بڑا فیوریٹ ہے اور میں اس کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ بزنس کو اور تعلقات کو پلیز علیحدہ رکھیے. شام کو آپ انجوائے کیجئے بزنس پارٹنرز. پہلے کام کیجئے, کمائیے اور پھر خود دو مل کر انجوائے کیجئے. کام کو کام پہ رکھیے اور کام آپ کا جتنا بھی ہوگا دیٹ ہیز ٹو بی آن میرٹ. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایشو ہے خاص طور پر سیٹ آرگنائزیشنز میں کہ ہمارے پاس میرٹ کا کلچر نہیں ہے, جس کو آپ اگر آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے بچے ہیں سب ایس او پیز کہتے ہیں نا. ایس او پیز کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو آرگنائزیشنز میں نہیں ہیں, ان رائٹنگ نہیں ہے, بتا دیے گئے ہیں, زبانی بتا دیے گئے ہیں. ایس او پی ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈز آپریٹنگ پروسیجر, ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈز آف پرفارمنس. اسٹینڈرڈز آف پرفارمنس, یہ کرو گے تو یہ ریٹنگ آئے گی, یہ کرو گے تو یہ کہلاؤ گے, یہ کرو گے تو اچھے ہوگے, یہ کرو گے تو بہت اچھے ہوگے, یہ کرو گے تو ایکسیلنٹ ہوگے, یہ کرو گے تو ماٹھے ہوگے, یہ کرو گے تو پور ہوگے. ڈڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ جو کولیبریشن کی ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ دو تین چیزیں بڑی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو میں بار بار یہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. کیا؟ بزنس از بزنس اینڈ اے کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. کپ آف ٹی از آور ریلیشن شپ, رائٹ؟ And the business is something based upon certain SOPs. اور SOPs پھر میں بتاتا ہوں اس کے دو معنی ہیں, دونوں ضروری ہیں. SOPs mean standards of performance. ہم مجھے پتہ چلے کہ مجھے اگر میرا باس فیئر میں یا پور میں ریٹنگ کر رہا ہے میری پرفارمنس, تو مجھے پتہ چلے کہ ایکسیلنٹ والا کیوں ایکسیلنٹ ہے. تو ڈفرینسیشن مجھے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی جائے کہ پرفارمنس کرائٹیریا کیا ہے. پھر دوسرا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. کام کے دوران ہماری آپریٹنگ پروسیجرز مینس کہ ہماری ٹائم کیپنگ کیسی ہے, ہماری پنکچویلٹی کیسی ہے, آنے کا ٹائم کیا ہے, جانے کا ٹائم کیا ہے, نماز کا بریک کب ہے, لنچ بریک کب ہے, چائے کب منگوا سکتے ہیں. یہ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. یہ جب تک ڈیفائن ہو کر سرکولیٹ نہ کیا جائیں یا سم ویئر ان رائٹنگ میں نہ ہو تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کولیبریشن میں, یا جس میں پھر ہم بعد میں انا کا اور ایگو کا مسئلہ لے آتے ہیں, وہ کافی حد تک منیمائز ہو سکتے ہیں. بیکاز یو آر او فیوچر. کل آپ نے ہی یہ آرگنائزیشن سنبھالنی ہے, ان کو چلانا ہے. تو ایک اور ورڈ بھی میں بتا دوں فار دا سیک آف یور لرننگ, آپ انجوائے کریں گے. 3 ایس او پی کے 2 میننگ بتائے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں, دوسرا بتایا اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس کیا ہے, ایک اور بھی ہے اس کو ہم ایم بی اوز کہتے ہیں, مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. ایم بی او, مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. کام کے دوران آپ دوست ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا پرفارمنس, وین اٹ کمز ٹو دا آؤٹ کم, وین اٹ کمز ٹو اچیونگ دا آبجیکٹیوز, بھائی اپنا اپنا. بالکل ٹھیک. نو دوستی نو یاری. صحیح. ہوپفلی سر میں ایک اگین سوال, آخری سوال کہہ کے میں آخری سوال ہی پھر دوبارہ کر دوں, بچوں کو شامل کرتے ہیں سر. سر یہ میرا سوال آپ کے 51 ایئر کا جو ایکسپوئر ہے جے ایس کے میں, اور 51 ایئرز میں سر آپ اس وقت یہ کئی کمپنیوں کا کولیبریشن تھا. پاکستان کا نمبر 1 یہ فارماسیوٹیکل کا گروپ بنا, اور آپ نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ایچ آر کو ہیڈ کیا سر. یہ جو 5 سر آج آپ نے سافٹ سکلز بتائی ہیں جی, جس پہ باقاعدہ لوکل ریسرچ بھی ہے معظم شہباز صاحب کی, کہ یہ 5 ایسی سکلز ہیں جو بعض اوقات یہ 5 سکلز نمبروں کے علاوہ ہیں, لیکن یہ 5 سکلز والے لوگ زیادہ گرو کرتے ہیں. ایک مت سر فوراً ذہن میں آتا ہے, ممکن ہے یہاں بیٹھا ہمارا ینگسٹر وہ جاب کرنا ہی نہیں چاہتا سر, انٹرپرینور بننا چاہتا. جی, بڑے ایسے سر بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے فیملی بزنس سنبھالنا ہے, ہمارے والد نے کہا کہ پتر بیٹھے تک لے آئے, اگے تو لے کے جانا. یہ جو 5 سکلز ہیں, کیا یہ صرف جاب اور جاب میں گرو کرنے کے لیے بڑی ضروری ہیں, جو آپ نے ان کو سر رٹوا بھی دیں کہ پہلی جو ہے وہ کانفیڈنس ہے, کمیونیکیشن ہے, آپ ذرا بول دیں, وہ کولیبریشن ہے, کریٹیوٹی ہے. اب یہ کیا صرف ہم سر جاب میں جا کے اس سے گرو کریں گے, یا انٹرپرینور بنتے ہیں, بزنس مین بنتے ہیں, فیملی بزنس سنبھالتے ہیں, یہ کہاں کہاں کام آ سکتی ہیں؟ یہ میرا سر آخری سوال ہوگا, پھر بچوں سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں, ایک ریئل لائف ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. آئی واز فرسٹ لائن سیلز مینیجر ان مائی کمپنی. ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے,
اپنے باس کے پاس, اور جو میرے باس کا کمرہ تھا وہ سب گلاسز شیشے لگے ہوئے تھے, آر پار نظر آ رہا تھا. اور میرے باس, میرے ہی ایک کولیگ تھے, ہم 4 ایریا مینیجر تھے کہہ لیں, ان میں سے ایک کے ساتھ وہ بڑے نالاں رہتے تھے. اور نالاں رہنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ وہ ہر وقت مثال دیتے تھے, سر دیکھے فلاں سال میں نے ٹاپ کیا تھا, فلاں جگہ میں نے یہ کہ, تو ماضی کے قصے اچیومنٹس کا زیادہ ذکر کرتے رہتے تھے. رائٹ جی. اور جب ان کو گائیڈ کیا جاتا, بتایا جاتا کہ بھئی آج کا بچہ, آپ کی آج کی مارکیٹ چینج ہو چکی ہے, یو نیڈ ٹو بی اڈاپٹنگ آل دی نیو, جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کرو, اس حساب سے آگے چلو. تو اس سے نالاں رہتے تھے. ٹھیک. مزے کی بات یہ کہ ہم نے اس آفس میں لون تھے, تو وہاں پر ہم نے ایک نیا مالی رکھا. کسی سے کہا پڑوسیوں سے ہمیں مالی لا کے دو. تو مالی کو ہم دونوں دیکھ رہے ہیں, وہ مالی باہر لون کا کام کر رہا ہے. میں اس کو صرف بتا رہا ہوں, وہ ان پڑھ ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیاریاں بنا رہا ہے پھولوں کی. ایک جگہ پر وہ ایک لکڑی ٹھوکتا ہے نیچے زمین میں, اس کے ساتھ رسی باندھتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری جگہ لکڑی ٹھونکتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ رسی باندھتا ہے. اس طرح وہ 4 کونے بنا کر اس کے نشاندہی کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کھودنا شروع کر دیتا ہے پودے لگانے کے لیے. تو میں اپنے باس سے میں نے کہا لک ایٹ ہیم. انہوں نے جب غور سے دیکھا تو ان کے منہ سے فوراً نکل گیا کہ اس کو ایریا مینیجر نہ رکھ لیں. ایریا تو مارک کر لیا سر اس نے. صحیح. اس کو ایریا مینیجر, پھر انہوں نے ان کا نام لیا, یار ان سے تو اچھا کام کرے گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ دیٹ مینس کہ دیکھیے جو پڑھے لکھے بندے یا جو تجربے والے لوگ ہوتے ہیں نا, خاص طور میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں, ایک ان پڑھ کو اور ایک پڑھے لکھے سے کہو نا کہ آپ نے یہاں سے یہاں پر ایک لکیر لگانی ہے, تو جو اس کی آپ کی جو فائننس آئے گی, جو خوبصورتی آئے گی, جو پروفیشنسی آئے گی, جو ایفیشنسی آئے گی, وہ یقیناً پڑھے لکھے والے بندے کی زیادہ ہوگی. بیکاز اس کو ایکسپوئر ملا, اس نے کتنے ٹیچر سے سیکھا, اس نے گھر سے یونیورسٹی آتے جاتے ہوئے اور یونیورسٹی کے ماحول میں اپنے ٹیچر سے, اپنے کولیگ سے جتنا کچھ بھی سیکھا, اگر اس کو 100% پڑھایا گیا تو 20% تک بھی اگر وہ 50% سیکھا, 50 میں سے 20% بھی اگر وہ 20% اپلائی کر دے, تو دیٹ وڈ بی بیٹر دین اے پرسن جس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا جی, دیکھیں نا پہلے وقتوں میں تو لوگ کہتے تھے زمانہ سب سے بڑا استاد ہے, تو بھائی کہاں ہے زمانہ؟ تو بعد میں اس کا یہ ہے کہ نہیں, دیٹ آل ڈیپینڈس اپون دا لرنر. جو اچھا لرنر ہے نا, وہ ٹریفک سگنل پہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو یونیورسٹی جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت تو ہوتی ہے بٹ کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہے. تو دس از وی نیڈ ٹو ڈیولپ بیسیکلی. ایک سر میں بات کہوں گا وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, سنس آئی ایم اے ینگ مین اسٹل لرننگ کے بارے میں مجھے کسی نے بتا دیا تھا, تب سے میں سر میں پاگل ہوا ہوں. کسی نے کہہ دیا کہ اف یو کیپ آن لرننگ یو ول ناٹ گیٹ اولڈ. If you keep on learning, you will not get, remember there is a difference in between old and being aged. I am aged, but I'm not old because I'm learning today. I'm learning from you as well. یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو please, my suggestion, advice to you, all my bachas, keep on learning. ایک اور بھی کہہ دوں, because میں ٹرینر ہوں کارپوریٹ میں, تو ان کو ایک اور بھی کہہ دوں لرننگ کے بارے میں, ٹھیک ہے. The more you learn, the more you earn. کیا کہا؟ دا مور یو لرن دا مور یو ارن. یہاں لرننگ میں آپ کی یونیورسٹی ڈگری بھی شامل ہے, یہاں آپ کے سافٹ سکلز بھی شامل ہیں, یہاں پر آپ کی فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن بھی شامل ہے, اور یہاں آپ کو زمانہ جو سکھاتا ہے, جو سب سے بڑا استاد کہتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. بالکل سر, بہت شکریہ سر. سو کنکلوڈ کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں, اسکلز ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں. سر میں نے یونیورسٹی میں 73 میں فارمیسی کی تھی, بی فارمیسی. اس کے بعد میری ساری انفارمل ٹائپ کی لرننگ ہے, چلی آ رہی ہے. سیلز میں تھا, آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اے میڈیکل ریپ, ٹھیک ہے. دین ڈفرنٹ سیلز مینجمنٹ پوزیشن, دین موو ٹو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ اینڈ دین ہیڈ آف ٹریننگ, اینڈ دین باہر گیا. ادروائز جیسے میں بتا چکا ہوں بچوں کو, میں تو اٹک کا رہنے والا ہوں, ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے, 5ویں جماعت وہیں پڑھی تھی. بٹ دیٹس ہاؤ بیسیکلی وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا ایٹیٹیوڈ اور دا سوچ آف لرننگ. بلیو ان می یو ول انجوائے یور لائف. آئی ایم انجوائنگ الحمد للہ ایٹ دس ایج, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے, کیپ آن لرننگ, کیپ آن لرننگ.
right? And then you will get the opportunity. بہت شکریہ، Thank you. بہت شکریہ سر. میں سر چاہوں گا بچوں کے سوال ہیں تو پلیز آپ سوال ضرور کیجیے جی. ضرور, most welcome. کرتے ہیں فوراً. اگر سوال آؤٹ آف کورس ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ سوری. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کہاں پہ ہیں؟ اچھا جی مائک آپ کے پاس. جی سر فرسٹ کویسچن, جس طرح آپ نے بات کی کہ جب ہم انٹرویو دیتے ہیں کسی جاب کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے سلیکشن کا, جی سر اس میں ایک فیز ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو جو آپ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک سائڈ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, مطلب اپنے سرکل کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ سے وہ کویسچن پوچھنے کی کوشش کرے, پھنسانے کی کوشش کرے کہ میں اس میں جج کر لوں بندے کو کہ اس میں کیسا ہے. جی سر اس فیز کو ہم نے اپنے کنٹرول میں کیسے لینا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس فیز سے نکل جائے, ہم اپنے کنٹرول میں لائیں تاکہ ہم انٹرویو اس کو اچھا پڑھائیں. بہت بہت خوبصورت سوال ہے, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. انشاءاللہ جس طرح قاسم علی شاہ صاحب نے, آپ تشریف رکھیں نا, ہاں اللہ میری طرف دیکھیں نا, اب آپ سے بات ہے. جس طرح بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جس طرح میں یو ایم ٹی میں بھی ہے, فاؤنڈیشن میں بھی ہے, میرے اور بھی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ایز اے وہ میرا رائزنگ سٹارز کا وہ چلتا ہے, اور اگر یہاں بھی شروع ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پارٹ ہے جو 5 C's کی تو بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ 5-10 منٹ کے لیے یہ بھی ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہے. ریزیومے رائٹنگ کے بارے میں کوئی ٹپس دے دی, انٹرویو کے بارے میں, تو اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ٹاپ موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ انٹرویو کویسچن بھی میں نے چوز کیا میں بیسڈ اپان مائی ایکسپیرینس, جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سوال تو آپ نے پوچھا نہیں, جو پوچھتے ہیں کہ جی اپنے بارے میں بتاؤ, اور ہم پھر وہی جو بھی ہے آپ کا سوال پہ واپس آتا ہوں. دیکھیے بیسیکلی اگر آپ خود غور کریں تو جب انٹرویو لینے والا آپ کو ری ٹریک کرتا ہے, آپ کے الفاظ میں آپ کو ٹریپ کرتا ہے یا آپ کو کسی دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ کیوں ڈالتا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی. اللہ آپ کا بھلا کرے. کیونکہ جب میں نے پرابلم سالونگ کی بات کی, ہمارے ہاں اس وقت بڑا ایک میجر ایشو ہے. سر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر پوزیشن پہ ہیں, آپ بھی ہیں, کیونکہ بچپن میں ہی ہمیں اس طرح کا انگلی پکڑائی جاتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی باہر ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں, مینیج نہیں کرتے اور اس کا ریسپانس نہیں کرتے, تو فوراً گھر میں آتے ہیں, پہلے ماما سے کہتے ہیں ماما یہ مسئلہ ہو گیا, بتائیں نا کیا کروں. ماما کہتی ہے بابا سے پوچھو, بابا کہتے ہیں جی بابا جی میں کیا کروں, یہ کروں. تو ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک کہ جب ہم ریئل لائف میں جاتے ہیں جہاں پر ماما بابا نہیں ہوتے, تو پھر پتہ ہے ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنے امیڈیٹ مینیجر سے, سپروائزر سے. اس کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے اس کے انڈر 10 15 20 لوگ کام کر رہے ہوں. تو میں نے اس لیے تو ریٹا کا, میری جی ایف تھی نا, میں نے جی ایف اس لیے کہتا ہوں یہ کبھی بھولے گا نہیں بچوں کو, کہ اس کی وجہ ہے وہ کیوں سی ای او بن گئی, اونلی بیکاز آف دس تھنگ, کہ وہ سب سے پہلے خود ایویلویٹ کرتی تھی اپنے مسئلے مسائل کو, خود اس کو ریزالو کرنے کی, سالو کرنے کی کوشش کرتی تھی, ٹٹے پجے 3 لے کے آتی تھی اور صرف ان سے اتنا پوچھتی تھی جی تینوں میں سے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے تجربے کی بیس پر, نالج کی بیس پر تینوں میں سے اچھا کون سا ہے. تو وہ چوڑ ہو کے بیٹھ جاتے تھے, پوری کتابچہ اس پہ لکھ مارا انہوں نے, اور ریٹا کی تعریف کر کر کے نہیں تھکے. تو میں بھی اس کا دیوانہ ہو گیا, اور زندگی میں اسی کو ریٹا کی لرننگ میں نے اپنا لی کہ میرے اوپر, میں اکیلا ہوں, میرا بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, بیوی بیمار ہے, اپنا گھر ہے, سارے کام خود کرتا ہوں, ابھی بھی سب کو ڈرائیو خود کرتا ہوں الحمدللہ, بٹ میں اپنے مسئلے مسائل جان چکا ہوں. پھر ایک مثال دیتا ہوں سر لرننگ کی. میری جب پہلی جاب لگی 75 فیبروری 75 کا ذکر کر رہا ہوں, اینڈ مائی جاب واز اے میڈیکل ریپ ٹو بی بیسڈ ایٹ ملتان, اور ملتان میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, نام سنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہی ہوا, والد صاحب کے پاس چلا گیا, انٹرویو میں میری سلیکشن ہو گئی. کمپنی نے کہا جی کہ وی ہیو اونلی 1 پوزیشن اویلیبل اف یو وانٹ ٹو اویل دیٹ, اینڈ دیٹ از ان ملتان. آپ کو جانا ہے؟ تو میں نے کہا سر وہ ملتان میں تو کبھی نہیں گیا. انہوں نے کہا سو واٹ, بتاؤ جانا ہے کہ نہیں جانا. میں نے کہا ابو سے پوچھ لوں, مجھے 2 دن کا ٹائم دے دیں. تو میں جب ابو سے میں نے پوچھا تو ویری وائزلی, اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے, ویری وائزلی انہوں نے کہا پتر میری انگلی چھوڑو گے نا تبھی سیکھنا شروع کرو گے. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جب ملتان میں تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا نا,
صحت سے ریلیٹڈ، رہن سہن سے ریلیٹڈ، یہ جاب سے ریلیٹڈ. پتر جب تم مجھے خط لکھو گے نا، فون تو نہیں تھے، خط لکھو گے تو 2 دن کے بعد میرے پاس پہنچے گا. میں 2 دن سوچنے پہ لگاؤں گا، لکھنے پہ لگاؤں گا، پھر پوسٹ کروں گا جواب، پھر 2 دن کے بعد آپ کے پاس پہنچے گا. 6 دن گزر چکے ہوگے، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، تم کر چکے ہوگے. جاؤ بیٹا جاؤ، خوش رہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی Perhaps I answered your question? جی جی بیٹا. Let me repeat your question. You have 2 questions. Number 1 related to the successful business partnership کیسے ہوگی، اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں they are lacking in decision making. Am I right? اچھا. The answer is collaboration کی تو میں بات آپ سے کر چکا، اور میرا جواب پھر وہی ہوگا، ریپیٹ کروں گا. بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. پلیز ٹھیک ہے، اس پہ رہ کے. اب صرف اس why we are labeling the only females, by the way, کہ they are not good in decision making, right? In general اگر ہم ڈیسیجن نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی ایمپاور نہیں کیا گیا ہوتا، ہمیں اپرچونٹی نہیں دی گئی ہوتی، ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں دیا گیا ہوتا. ہم فوراً پوچھنا لازمی قرار دے دیا جاتا ہے ہمارے کلچر سوسائٹی میں. ہاں تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ تیرے بڑے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، تیری ماں ہے، تو بتاتا تو صحیح، تو بتاتی تو صحیح. اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو دا فرسٹ تھنگ جو میں سب سے کہہ رہا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یوتھ ایمپاورمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل کریں کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں پہلے وہ خود سوچیں. ماں باپ کے پاس بھی جائیں. اب بڑے ہو گئے ہیں، ہم تو بن چکے. میرے پاس میرا نواسا رہتا ہے، وہ ابھی وہ مجھے اتنی دوستی ہے ہماری کہ وہ نانا ابو کہتا ہے، پر ساتھ یار بھی لگا دیتا ہے کبھی، یار نانا ابو یہ کیا ہوا. تو جب وہ میرے پاس پرابلم لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے میں اسی کو کہتا ہوں، بیٹا آپ کے خیال میں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو کیسے سوچتے؟ کرو، کوئی بات نہیں، جیسے مرضی، جو دل میں آتا کہہ دو، جو دماغ میں آتا کہہ دو. تو دس از ہاؤ بیسیکلی وی نیڈ ٹو ڈیولپ آور یوتھ فار یور کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ. امپاورنگ یو کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے خود ذمہ دار بنیں. University teachers, your mentors, your facilitators, they are all there for opening the door for you. They will open the door of opportunity for you. وہ آپ کے لیے اپرچونٹی کا دروازہ کھول دیں گے. گزرنا کس کو ہوگا؟ وہ ہم نے خود سیکھنا ہے. گزرنا ہمیں خود ہوگا. وہ دروازہ کھول کر دھکا نہیں دیں گے، وہ دروازہ کھول کر کہیں گے پلیز you are prepared, you can do it, shabash, my prayers are with you, my thapki is with you, you are my son, you are my friend, go ahead, Allah will help you. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بسم اللہ کرو، آگے بڑھو. ہمارا کام ہے آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھولنا. آپ کا کام ہے اس میں سے گزرنا. وہ تب گزریں گے جب یہ 5 C's ہوں گی. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہاں پر سر قاسم علی شاہ اور آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ہم جیسی یوتھ کو، جیسے آج ہمارا جو سیشن ہے وہ بھی اس پہ سارا کا سارا ریلائی کرتا ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ. تو آپ جیسے لوگ ہمیں اس چیز سوچنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ایک کریٹیکل تھنکنگ کریں، کولیبریٹ کریں لوگوں کے ساتھ اور اپنے اوپر کام کریں، کریٹیوٹی کریں نا. تو لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، آپ جیسے لوگوں ہمیں تربیت دیتے ہیں اور جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک گیپ آ جاتا ہے. جیسے گیپ کیسے آتا ہے کہ وہ جو بچہ جس نے امپاورمنٹ سیکھی، جس نے سیلف ڈیولپمنٹ سیکھی اور پھر وہ انٹرویو دینے گیا تو وہاں پر جو ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہاں پر جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے اور آپ جس کا 3 سے 4 سال اس چیز میں ایکسپیرینس ہوگا یا پھر جو اس مطلب جس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا ان سب کو لے کر. تو وہ جو بچہ ہے اس کو 20,000 روپے لائک اس کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے ان چیزوں پہ. اس کی کریٹیوٹی کو 20,000 روپے سے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو 9 to 5 سے ٹائم سے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جب وہ ایک سوچ آتی ہے نا انسان کی، وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ
یا پھر مجھے ایک اپنا الگ سے سیٹ اپ کرنا چاہیے. سو ایک انسان ایک ینگ جنریشن کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے. مختصراً جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی سی بات ہے, یہ آپ کے اوپر تو نہیں بیتی نا ایسی چیز ابھی تک, آپ کے اوپر تو نہیں ہوا نا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں؟ لوگوں سے نا, سیدھی سادی بات ہے, لوگوں سے پتہ چلا. اور سب سے زیادہ ایسی بات پھیلانے والے کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ جو خود کام اور محنت نہیں کرتے, اپنے آپ کو جو خود تیار نہیں کرتے. میں کیونکہ بتا رہا ہوں ایچ آر میں تھا, اور ابھی بھی یہاں پر میرے 2-3 کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں ایز دیئر کنسلٹنٹ. ان کے یہاں جب جابز ہوتی ہیں تو انٹرویو کے لیے وہ ساتھ مجھے بھی بلا لیتے ہیں, ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میرے 2-3 بڑے فیوریٹ کویسچنز ہوتے ہیں, جسٹ میں آپ کی لرننگ کے لیے بتا رہا ہوں, سب کے لیے. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے آئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ پہلا سوال. اس کے بارے میں نہیں میں پوچھتا. 50% کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ, میرے دوست نے کہا تھا فلاں جگہ چلے جاؤ انٹرویو ہو رہے ہیں, اور آپ چلے جاؤ. تو آپ خود بتا لیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. ایک کچھ لوگ بورڈ پڑھ لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے جی میں فلاں جگہ آیا ہوں یا یہ کمپنی میں انٹرویو دے. اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کس پوزیشن کے لیے آئے ہو, جاب کیا ہے, اس میں کیا نالج اور سکلز ریکوائرڈ ہوگا پرفارم کرنے کے لیے؟ نہیں سر وہ بھی نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے, یہ بھی رہ گیا. میرے آخری 3 سوال میرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تیسرا سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ انٹرویو کو کب پتہ چلا؟ کوئی انٹرویو کا لیے کال کے لیے فون آیا, کوئی ای میل آئی, کوئی خط آیا, کیا ہوا کہ جی 3-4 دن پہلے مجھے پتہ چلا؟ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ ابھی جاب لیس ہو, آپ کو جاب چاہیے, تو ان 3-4 دنوں میں یہ جاب لینے کے لیے جس کے انٹرویو پہ آپ آئے ہو آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ اور وہ پھر گھور کے دیکھتے ہیں مجھے کہ یہ آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا. یقین کیجئے کھا جانے والی نظروں سے, کیونکہ جواب نہیں بن پڑتا اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وی آر آؤٹ. اور پھر یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پھر آپ جیسے ٹیلنٹڈ بچوں کو جو فوکسڈ ہیں, آرگنائزیشنز ہماری یونیورسٹیز آپ پہ محنت کرتی ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو, اور یہی پھر ہمیں اپنے ماحول کی بات کی, کلچر کی بات کی, یہ ہمیں پیچھے دھکیلتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے بھی سنا, لرننگ ہے. آپ بیٹھ جائیے پلیز. مجھے بہت اچھا لگا بیکاز یہ ٹریننگ میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ذرا ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو تھوڑا تر کرنے کے لیے, اس کی گارنشنگ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک درخت کی ایک مینڈک تھے, ان کی اپنی ایک ایسوسیشن تھی, اور وہ ان کے یہاں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ درخت ہے اونچا لمبا, تو اس کے اوپر آپ کی ریس لگے گی, جو ٹاپ پہ جائے گا دیٹ ول بی دا ونر, دا منیمم ٹائم میں جو ٹاپ پہ چلا جائے گا. تو ان کی خیر ایک وہاں پر جج بھی مقرر ہو گئے, امپائر بھی ہو گیا, کچھ تماشائی بھی آ گئے مینڈک, کچھ کنٹسٹنٹ بھی تھے, تو سب ملا جلا ماحول تھا. تو انہوں نے کہا 1 2 3 گو, اور مینڈکوں نے درخت پہ چڑھنا شروع کر دیا. سب نے کچھ تھوڑا اوپر گئے گر گئے, کچھ تھوڑا اور اوپر گئے گر گئے, اور نیچے جو تماشا دیکھنے والے تھے اس میں کچھ شاباش دے رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے تم کر ہی نہیں سکتے ہو, جتنا مرضی کر لو, اس لیے ہم نے ریس میں حصہ نہیں لیا, مجھے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے ہم یہ نہیں کر سکتے, تم بیوقوف ہو, بلا بلا. یہ باتیں ہوتی رہی, نعرے بازی بھی ہوتی رہی, اور یہ ریس چلتی رہی. الٹیمیٹلی کرتے 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 ایک مینڈک ٹاپ پہ پہنچ گیا جو ونر کہلایا. اس کو کسی نے پوچھا کہ تھوڑی ترقی دا راز کی ہے, ہاں آپ کے جیتنے کا راز کیا ہے, آپ کس طرح جیت گئے؟ جب کسی نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی, وہ بولا سی پھر پوچھا تو وہ کیا تھا, سوری سن نہیں سکتا تھا. تو بیٹا ایسے لوگوں کو یوں ہی کیا کرو. آپ کی جو لائف کی جرنی اور سکسیس ہے, فرام دا ڈے یو موو فرام کوہاٹ اٹک سے آج تو اس میں اس جرنی میں کتنا پری میڈیٹیٹڈ پارٹ ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں یہ کروں گا اور آپ نے وہ اچیو کیا, اور کتنا ہے جو نیچر نے آپ کو خود ڈائریکشن دی؟ اس سوال کا وجہ کیا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو آج کل کہتا ہوں بہت زیادہ کہ آپ لائف میں اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں, اور اپنا ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کر لیں اگلے 10-15-20 سال کی, کہ آج میں اگر فارم ڈی کر رہا ہوں تو فیوچر میں آگے 3 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد کس اسٹیج پہ مجھے ایم فل کرنا ہے, ملک سے باہر جانا ہے,
क्योंकि आप ग्लोबल वर्ल्ड है और सिर्फ पाकिस्तान की जॉब मार्केट नहीं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बच्चे बहुत बड़ी तादाद में बन जा रहे हैं. तो my request would be, if you look back, how much of that was designed by the universe for you and how much you designed yourself? Please. सर बहुत शुक्रिया आपका. इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा. पहला तो वही था कि क्योंकि मैं बात ये कर रहा हूँ, मैंने 64-65 में मैंने मिडिल किया था, ठीक है. मैं उस वक्त मुझे याद मिडिल के 8वीं जमात का जब मैंने एग्ज़ाम्स वाला देने के बाद 9th में मैंने एडमिशन लेना था, तो उसी दौर में सितंबर 65 की वॉर हुई थी, तो मैं इतना बड़ा था, ठीक. उस वक्त की में और आज में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये था कि पूरे गांव में कोई मैट्रिक बंदा नहीं था, और वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि अगर तू मैट्रिक कर गया ना तो मैं बड़ा फ़ख्र से कहूँगा कि हमारा पुत्र दा पास है, ठीक है. तो वो माहौल था. अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत है, हमारे पास वसाइल भी हैं, इंफॉर्मेशंस भी हैं, और ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है. तो सर मैंने जब यूनिवर्सिटी तक इट वाज ओके. मेरे फादर भी ये कहते थे ठीक है पढ़ो. एफएससी कर ली, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर प्री मेडिकल को दूसरा ऑप्शन यही होती थी कि सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी रह जाती, तो फार्मेसी में चले गए. बट जो मेरा जो टर्निंग उसमें सर मैं फिर सेल्स में आ गया. तो सेल्स में तो और मल्टी नेशनल कंपनी की सेल, और उसके सारा जो मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, स्किल्स, नॉलेज बेस, वो सारा इंटरनेशनल ही आया करता था. उसने फिर सबसे ज़्यादा मेरी ग्रूमिंग की. मैं सिर्फ बताऊँ, कुछ लोग हंसेंगे, तो जब मैं जॉब पे गया तो मुझे ट्राउज़र के अंदर ये कमीज़ करनी, ट्राउज़र के अंदर कमीज़ करनी नहीं आती थी, इसके अंदर डालनी, ठीक है. तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया यार यू विल बी कॉलिंग टू द डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, भाई ये किस तरह चलेगा, इसको करो, बुशर्ट तो पहनते हो बट ये भी करो. खैर, तो वो अच्छा माहौल मिला. पहली बात एनवायरनमेंट, और उसमें फिर अभी बच्ची के सवाल से ही रिलेटेड है. वी नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर्ड अबाउट इट कि मेरा सराउंडिंग क्या है. कोशिश कीजिए कि आप अपनी सराउंडिंग में वो लोग रखिए जो जिनके गोल्स हैं, जो अचीवर्स हैं, और जो मेहनती हैं, और जो ख्वाब देखते हैं आगे बढ़ने के लिए. सिर्फ ख्वाब नहीं, उस पर वो अमल भी करते हैं. तो उससे ज़ाहिर है हम जो है ना वो उसका एक इनकलकेट होता है कल्चर, एक एनवायरनमेंट, माहौल अपना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कमिंग बैक टू माई लाइफ, मेरी जो एक्चुअल जो था कि ये भी किस्से से रिलेटेड है. ज़ाहिर माई मैनेजिंग डायरेक्टर सलमान, ही इज़ नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हबीब ग्रुप ऑफ हबीब. तो वो लाहौर आए. आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, मेरी टीम बैठी हुई थी, वो आए, सलाम दुआ हुई, बैठ गए. तो मुझे आते ही सबको देखा और मुझे कहा कि जावेद मैं जब भी आता हूँ तो तुम्हारे पास ये तो हमारी टीम के लड़के नए होते हैं, तो क्या तुम पुराने लोगों को निकाल देते हो, भगा देते हो, ये क्या है. तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी सलमान, अच्छा साहब वो उस ज़माने में नहीं होता था मल्टी नेशनल में. मैंने कहा सलमान प्लीज वाई डोंट यू आस्क योरसेल्फ देम. वो तो सब ने जो बताया कि जी सर यहाँ पर फ़ा बंदा था, वो प्रमोट होकर पेशावर चला गया, उसकी जगह पे मैं आया. किसी ने क्या कहा, किसी ने एक ये कहा कि सर की टीम में से सबसे ज़्यादा लोगों की प्रमोशन होती है, मैं मुल्तान में बेचता, मैं रिक्वेस्ट करके लाहौर आ गया घर से बेघर होकर के मैंने इनके साथ काम करना है, ठीक. तो सलमान साहब ये सुना के चले गए. 3 दिन के बाद मुझे उनकी सेक्रेटरी की कॉल आ गई. तो उन्होंने कहा जी कि हमारी ऑब्जर्वेशन भी थी, मैं आया, आपसे पूछा, आपके लोगों से पूछा, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि आपके अंदर पीपल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेंस मौजूद है, जो आप पैसिवली करते चले, आप उनसे सेल करवाते हो, बट जो सेल करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो आप इनको सिखाते हो. बाकी मैनेजर्स जो हैं वो सेल्स फिगर्स के ऊपर शाउट करते हैं, टारगेट्स के ऊपर शाउट करते हैं. सर आप जानते हैं सेल्स में टारगेट्स होते हैं, बट मैंने देखा कि आप टारगेट्स पे बात नहीं करते, आप टारगेट अचीव करने वाले तौर तरीक़ों पे ज़्यादा बात करते हैं. सर अभी जो हैबिट्स की बात हो रही थी, क्योंकि सक्सेस पे अचीव करना, कुछ करना इतनी कमाल नहीं है जितना हैबिट्स डेवलप कर और उसको आगे लेके चलना. तो वो फिर उन्होंने कहा जी वी वांट यू टू बी इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. तो सर बेसिकली उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि ये मेरे अंदर पोटेंशियल मौजूद है अदर दैन द सेल्स एंड ऑल दैट. और ये सर मैं बात कर रहा हूँ 93 की. तो 94 में फिर हमारा नया बैच बना. आई वॉज सेंट टू कैम्ब्रिज, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी थी कि जब तक आपकी एग्रेडिटेशन नहीं होती कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एज ए ट्रेनर, फैसिलिटेटर,
تو آپ ٹریننگ نہیں دے سکتے، تو وہ ضروری تھا. تو وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور وہ دن اور آج کا دن آئی ایم سو پیشنیٹ فار پیپل ڈیولپمنٹ، ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دیٹ. اور اب آئی ایم انجوائنگ اٹ. دا لائف از بیوٹیفل الحمد للہ. I don't know up to what extent I answer your question, but that is how is. میں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ when should a person, a student or a professional start organizing their career? That is very important. اس کی بالکل or it will happen 10 years down the line. سر یہ بہت ہی اچھا، بہت ہی ریلیونٹ، موسٹ وانٹیڈ کویشچن ہے، فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے. اور اتفاق سے جب میں اور قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ جب بچے مڈل پاس کر کے 9th میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں یا مڈل کے آخری دنوں میں ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ کیریئر کاؤنسلنگ یا اس ٹائپ کی اویئرنیس سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اور اس کی ریزن سر میرے خیال میں یہ ہے کیونکہ 8ویں یا مڈل کرنے کے بعد میں او لیول یا اے لیول کی بات نہیں کر رہا، میں جٹ کا حساب کر رہا ہوں دیسی، کہ جب وہ 9th کلاس میں جاتے ہیں تو وہ ان کو وہیں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں. ان کا 8th کلاس کے ٹیچر انوالو ہو جائیں، اسٹوڈنٹس کو خود انوالو کیا جائے اور اس طرح کا بنا دیا جائے کہ اس کا پیشن کدھر ہے، رجحان کدھر ہے، الٹیمیٹلی 4 5 6 سال میں وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. نہیں اگر کریں گے تو ظاہر ہے ہم زیادتی کر رہے ہوں گے اپنے یونیورسٹی کے بچوں کے اوپر جو آ جاتے ہیں. تو وہ بڑا ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوتا ہے، بیکاز 9th میں جا کر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے بایولوجی لینی ہے، ٹیکنیکل جیومیٹریکل ڈرائنگ لینی ہے، آئی ٹی کے سبجیکٹس لینے ہیں، کیا کرنا ہے انہوں نے، اینڈ سو آن، بیکاز دیٹ از دا رائٹ ٹائم. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. جب ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور اس کو پھر موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، سپورٹ کریں اور اس کے انگ میں یہ چیز ڈال دیں کہ یو آر اے فیوچر پائلٹ، یو آر اے فیوچر سول انجینئر، یو آر دا ون یو ول بی میکنگ دا موٹر ویز، یو آر دا ون، بلا جو بھی اس کا ہے. تو اس کو پھر ہم پورا فوکسڈ رکھیں تاکہ وہ پڑھائی بھی کرتا جائے اور اس کے سامنے اس کا گول یا کریئر آبجیکٹیو بھی سامنے. اور میری ناقص رائے میں دیٹ از دا ویری ویری کروشل ٹائم، بیکاز ایک دفعہ وہ 10th کر جاتا ہے نا جب سر، اس وقت تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں تو ہم بچے ہمارے یونیورسٹی میں بھی آ چکے ہوتے ہیں تو یہاں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں بیچارے کہ میں نے لیا کیا تھا، اب اس کا اسکوپ ختم ہو رہا ہے، اب تو اسکوپ سارا آئی ٹی کا آ گیا ہے. اور یہ وہ 3 سال پہلے میں UMT میں بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح کا ایک پروگرام میں کوئی بات ہو رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ 70% آف دا ایڈمیشنس جو ہوئے ہیں نئے اس کے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ سبجیکٹس میں ہوئے ہیں. باقی ہسٹری جیوگرافی کی جو پرانے یہ سبجیکٹ تھے اس میں بچے اب انٹرسٹ نہیں لے رہے. اب جو وہ آ چکے ہیں وہ کیا کریں. تو وی نیڈ ٹو بی very conscious about it as you as a academia and as we as a volunteer for youth development and their career counseling. میرے خیال میں آپ نے بہت اچھا اگر یہ سوال کیا ہے تو یقیناً آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ چیز ضرور چل رہی ہوگی جیسا میں سوچتا ہوں. مجھے یہ فیلنگ ہے کہ ایک تو کریٹیکل ڈیسیجن ہے جو آپ 8th کلاس کے بعد لیتے ہیں، وچ پروفیشن، وچ لائن، ویری ٹرو، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹنگ ایک بہت پڑھائی ہے. ایک ہے جب آپ یونیورسٹی جوائن کریں تو پہلے 2 سیمسٹرز میں آپ جبکہ جنرل سبجیکٹ یو شوڈ سیٹ اپ یور ایجنڈا. ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ رائٹ ڈاؤن 1 پیج ڈاکیومنٹ ٹیلنگ دیم کہ میں نے اب اپنے اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا پاکستان میں ڈومیسٹک مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہر سیمسٹر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا چینج کریں. یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنتی ہے جو آپ کو پتہ ہوگا. آپ کہیں بھی اپلائی کریں انٹرنیشنلی تو آپ سے لکھواتے ہیں 1 صفحہ 2 صفحے کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیوں جو ہے اس کا جواب پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے. میری بچوں سے ریکویسٹ ہوگی اگر آپ 8ویں سیمسٹر میں یا دوسرے سیمسٹر میں پہلے آپ لکھنا شروع کریں 1 پیج ہر سیمسٹر میں کہ میں اس سیمسٹر میں یہ اچیو کروں گا کیوں کہ میں نے اس کے بعد وہ پھر ٹرانزیشن بنے گی. اس کو ڈاکیومنٹ کریں اور انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کانسیپٹ آپ اچھے کانسیپٹس بلڈ کر رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے
تو دنیا کے کسی کونے میں بھی ایبسلیوٹلی سر, تھینک یو ویری مچ. خیر میں ذرا بہت پیچھے لے گیا تھا, لیکن بات میری بھی وہی تھی کہنے کی, بالکل زبردست. میں صرف ایک ایڈ کروں گا. جس سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ یوتھ ایسی ہے جس کو ہر وقت, میں مانیٹرنگ کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یوزلی ہم اس کو پریشر لیتے ہیں, میں اس کو موٹیویشن کا ورڈ یوز کروں گا. موٹیویشن ان اے وے کہ ان کو پتہ ہو دیر از سم ون ہو از انویسٹنگ ہز اور ہر انرجی اینڈ دا ٹائم فار آور سکسیزفل فیوچر. تو دیٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم بھی پھر جس طرح ان کو ساتھ جو ہمیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ساتھ چلیں. تو اس لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو جس طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان کو انگیج کر سکیں, کوئی ایسا فینومینا, کوئی ایسا روڈ میپ, کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا پروسیس ان کے اندر ڈال دیں, ان کے ٹیچرز کو ذمہ دار بنا دیں. بھائی آپ یہ پڑھاتے ہو, آپ کی کلاس میں 40 یا 50 بچے ہیں, یہ آپ 3 ٹیچرز اس کلاس کو پڑھاتے ہو, 20 بانٹ لو, 15 بانٹ لو. ان کو ذرا انوالو رکھو کہ کیا چاہتے تھے, ڈاکیومنٹ لکھا, غلط ملت جو بھی لکھا, موسٹ ویلکم, پاس بٹھا کر ٹھیک کروا دیجئے, شاباش دیجئے, یس یو کین ڈو اٹ. نیکسٹ کیا ہے, وہ دن کب آئے گا جب میں تمہیں شاباش دوں گا. میرے الفاظ ایز اے ٹرینر, ایز اے کوچ یہی ہوتے ہیں, کیونکہ میں پرفارمنس کوچ بھی ہوں کارپوریٹ کے لیے, تو میرا الفاظ یہی ہوتے ہیں. میں نہیں پوچھتا کہ میں تم سے کب پوچھوں کہ تم کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. میں کہتا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو تم نے ایکشن پلان بنایا, روڈ میپ بنایا, اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیا آپ مجھے بتاؤ گے یا میں فون کر کے پوچھوں؟ تو کیا کہے گا, نہیں سر آپ تکلیف نہ کریں, میں ہی بتا دوں گا. بائی دا وے میں کب توقع کروں کہ آپ مجھے بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر میرے اوپر کیا گزرے گی آپ کو پتہ ہے, آپ کے اوپر کیا گزرے گی آپ کو پتہ ہے. اس کا بھی ذرا مجھے ابھی لکھ کے بتا دو. سو دیز آر اے فیو اسٹیپس جو ہم نے بیسیکلی کیمبرج سے سیکھے ہوئے ہیں کوچنگ کے اوپر, 1-on-1 کوچنگ یا جو بھی ہے. تو ہم اس طرح سے ان کو انگیج رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے, کوئی سسٹم, کوئی پروسیس, بیکاز یو آر دا بیسٹ جج بینگ دا چیف, کچھ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر, ذکر کیا, بڑی خوشی ہوئی. تو یہ تاکہ اس کی جو آؤٹ کم ہے نا سر, وہ میئریبل نکلے گا. ہمیں پتہ ہوگا کہ اتنے بچے ٹیچر ایکس کے پاس تھے, وائی کے پاس تھے, زیڈ کے پاس تھے, ان کے بچوں کا کیا آؤٹ کم ہے. پھر ان کو اکٹھی ایک میٹنگ بلا لیں, پھر ڈیسائڈ کر دیں, ہاں بھائی آپ بتائیے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کا لیول آف موٹیویشن کیا ہے, پرفارمنس کیا ہے, ان کی ڈائریکشن کیا ہے, مائل سٹون انہوں نے بنائے تھے ایک اپنے لیے, انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ہم یہاں ہوں گے, ادھر دے آر ورکنگ آن دیٹ, ادھر آن دا رائٹ پاتھ, بلا بلا بلا. اس طرح سے اگر کوئی ہم, میرا خیال. تو سر آپ نے اسٹارٹ میں کہا ہے کہ ایک کوشچن پوچھا آپ نے کہ اسٹوڈنٹ کو مطلب آپ اس ایج میں آپ کتنا کماتے ہیں, لائک کون کماتے ہیں, تو آپ نے یہ کوشچن پوچھا. پھر پورا سیشن اس پہ میں چلا کہ مطلب آپ سافٹ اسکل ڈیولپ کریں گے یا ہارڈ اسکل ڈیولپ کریں گے تو آپ کو یہ جاب ملے گی یا یہ جاب ملے گی یا دوسری. تو کیا سر آپ دونوں سے میرا کوشچن یہ ہوگا کہ کامیاب انسان کیا سر یہی ہے کہ وہ اس پہ کام کرے یا اس کو اچھی جاب ملے یا یہ سر, تو آپ دونوں کی نظروں میں سے کامیاب انسان کیا یہی ہے؟ اور تھوڑا سا ریفریز کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کہا. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جاؤ, میں نے یہاں بھی کہا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ یونیورسٹی گریجویٹ میں کچھ بھی کر, اور ان ان پڑھ بندے کو اگر بتاؤ نا کہ یہاں سے یہاں پر آپ نے لکیر لگانی ہے تو پڑھا لکھا اچھی لگائے گا. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ بالکل صحیح. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سافٹ اسکلز اس لیے سیکھیں کہ آپ نے نوکری کرنی ہے, کبھی نہیں کہا. میں نے بار بار 3 چیزیں کہیں. ایک, آپ خود اپنا بزنس کریں, انٹرپرینور بنیں. آگے کریئر بنانا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جاب کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں کریں, نئی اپرچونیٹیز, اپنے آپ کو اور لرن کریں, انٹرنیشنل مارکیٹس دیکھیں, نیڈ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کے اسکلز کمپلائی کر رہے ہیں, میچ کر رہے ہیں. نمبر 1 منٹ رک چاہیے. تیسری چیز میں نے بتائی, اف یو ہیو فیملی بزنس, یہ بھی ہوتا ہے نا, فیملی کا آلریڈی کا اسٹیبلش بزنس ہے اور والدین کہتے ہیں یہ ہمارے سہارا ہے, ہمارے ساتھ جوائن کریں. تو 3 طریقے میں نے یہ ہرگز مطلب نہ لیجیے کہ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی نوکری کی تو میں کہوں گا نوکر بنیں, نوکری کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے نہیں کی. اب آتے ہیں سافٹ اسکل, ہارڈ اسکلس کی. تو میں نے صرف مثال کے طور پر سمجھایا تھا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے میجورٹی آف مائی یوتھ ان کو یہ ڈفرینس جو ہے نا کلیئر نہیں ہے کہ ہارڈ اسکلس کیا, سافٹ اسکلس کی بات تو کرتے ہیں, ہارڈ اسکلس کیا ہوتے ہیں, سافٹ اسکلس. تو وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے میں نے ہارڈ اسکلس کا, میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹی آف لاہور سے گریجویٹ ہوں, بی ایس کریں, ایم ایس کریں
اور پھر اس کے بعد آپ نلکے ٹوٹیاں ٹھیک کریں یا بجلی ٹھیک کریں، نیور. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ وہ آپ انجینئر بن جاتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک کروائیں گے، کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا رول ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ بھی آپ نکال دیجیے بات. اب اگر سافٹ اسکلس پہ زور دیا جا رہا ہے، دوسرا آپ نے بات کی سکسیزفل. دیکھیے بچے، سکسیزفل زندگی از ویریبل فرام ون انڈیویجول ٹو ادر انڈیویجولس کی. اگر کسی سے ہم ڈیفینیشن لیں نا تو سکسیس کی ڈیفینیشن ہر بندے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈفرینٹ کس بیس پہ ہوتی ہے؟ جیسے سر نے ابھی بات کی کہ اس کے گول کیا ہیں. اگر اس نے گول آئیڈینٹیفائی کر لیے، اس کے لیے اپنا پاتھ ڈیولپ کر لیا، ریلیٹڈ نالج لے لیا اور وہ اس پہ چل پڑا اور اسکلز ڈیولپ کرنے شروع کر دیا اس نے، تو جب وہ اپنا گول کر لیتا ہے اتنی محنت کے بعد، تو اس سے کامیاب یا سکسیزفل یا سیٹسفائیڈ یا خوش کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی ماں باپ نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، لڑکے اچھے نہیں آ رہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے تو سکسیس یہی ہے کہ سکسیزفلی کامیابی سے اور عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کو رخصتی کر دیں، اچھے گھروں میں جائیں، اچھا شوہر ملے اور ان کی پرسکون زندگی ہو، بچیاں خوش تو ماں باپ خوش. تو اس لیے میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سکسیس کی ٹرو ڈیفینیشن ہے دیٹ ویریز فرام ون انڈیویجول ٹو اندر انڈیویجول. ڈپینڈ کرتا ہے گول کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا کیا ہے، محنت کتنی کی ہے. یہ سب کرنے کے بعد جب آپ اچیو کرتے ہو نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لڈیاں ڈالو. بالکل ٹھیک ہے سر، اوور ٹو یو. آپ کا اپنا جو پوٹینشیل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اپنے اندر سے بھی جواب لینا جی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے اور میں نے اس کو پالش کیا ہے. میں سر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جاوید صاحب، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں 8ویں کلاس تک ان کے ایجوکیشن منسٹر کی ویڈیوز موجود ہیں. بچوں کو اپنے ٹیلنٹ پوٹینشیلز کا اسکولوں میں پتہ ہے، پبلک سیکٹر میں یہ اتنا انکریج کیا جاتا ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں پتہ ہو. اور وہ جو منسٹر جس کی ویڈیو پڑھی ہے پنجابی میں ہے، اور اس میں ایک جملہ بڑا مزیدار ہے کہ آپ کے ماں باپ نے مجھے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں فیسیلیٹیٹ کروں کہ آپ کو پتہ ہو آپ کس لیے پیدا ہوئے. آپ اس جملے کی ذرا ورڈ دیکھیے کیا ہے. ہم یہ پرابلم آف ایجوکیشن سسٹم ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی میرا ٹیلنٹ کیا ہے، میری اسٹرینتھ کیا ہے، میرا پوٹینشیل کیا ہے، اور میری ٹیلنٹ اسٹرینتھ کا اکیگائی اگر بنے تو میں ریلیونٹ کہاں پر ہوں، میری ضرورت کہاں پر ہے. ان سوالوں کے جواب ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا سوال کا جواب گول سیٹنگ سے بھی بہت پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو تلاش کرنا کہ میں کیا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. جی میرا سوال ہے کہ ہم جس طرح یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم صرف انڈیویجول مائنڈ سیٹ کی بات یا موٹیویشن کی بات نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمیں جاب اپرچونیٹیز کو ایکول نہیں ہوتی، تو ہم جب وہ سسٹم کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں جب انجسٹس مل رہا ہوتا ہے تو کیا ہمیں کولیکٹیو جو ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، یا کولیکٹیو ایکشن کے اوپر ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ یا پھر اس کے بعد ہے کہ کیا ہم جب موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو کیا کہیں ہم جو سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا ہم کسی ایک انڈیویجول کے مائنڈ کے اوپر تو نہیں ڈال رہے ہوتے؟ اس طرح سے یہ میرے دو سوال ہیں. سر آپ جواب دیں گے میں دے دوں سر؟ پہلے آپ دیجیے. اچھا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہماری بہت سی انفارمیشن، بہت سی باتیں انتہائی سطحی ہوتی ہیں. میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سر میں نے جاب کے لیے بڑی کوششیں کی، مجھے جاب نہیں ملی. میں انہیں کہتا ہوں جی رک جاتے ہیں، کوششوں کو اپنے کسی ایک صفحے پہ پیج پہ لکھ لو. اور کوششوں کا ورڈ لکھتا ہے، میں کہتا ہوں لکھو کتنی کوششیں کی ہیں. آپ یقین کریں 2 سے 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، اور وہ بھی بڑی جسے کہتے ہیں نا بد دلی کے ساتھ، اس میں کوئی پیشن نہیں ہوتا. اور ہم اپنی 2 سے 3 کوششوں کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں. اور سر 2-3 تو نمبر ہے نا. جی دوسرا آتا ہے کہ وہ کوشش تھی کیا، وہ جو کوشش کی 2-3-4 کی اس میں ہم نے کیا کیا. میں میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب انٹرویو کے لیے بچے آتے ہیں ان سے بھی جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو 3-4 دن پہلے آپ کہتے ہو مجھے اطلاع آئی ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے اس جاب کے لیے، اور آپ جاب لیس ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہو اور آپ بڑے فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہو، سسٹم کو برا بھلا کہہ رہے ہو، بلا جو بھی کہہ رہے ہو، تو آپ بتائیے نا 3-4 دنوں میں یہ جاب لینے کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ آپ ہمیں بتا دیں پلیز. میجورٹی جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ کتنی کوششیں کی اور وہ کس ٹائپ کی کوششیں کی. کیا اچھا ایک چیز سر اور ٹائم دیں، کیونکہ میں خود یوتھ کے ساتھ بڑا انوالو، دو سوال سر مجھے بڑے فریکوینٹلی آتے ہیں بچوں کی طرف سے. پہلی بات آتا ہے کہ سر آپ سے ٹائم چاہیے. میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں، بتائیے میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا. آبجیکٹیو مقصد کیا ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ سر میں نے CV لکھوانی ہے.
सर मैं उनसे फिर कहता हूँ बेटा मैं CV लिख के नहीं देता, अपनी एक आप लंगड़ी लूली टुट्टी भजी CV लिख के ले आओ, मिल बैठकर मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद ठीक करना, सीख जाओ, फिर दूसरों को आप भी सिखा देना। तो कहते सर आप नहीं लिख के दे सकते? मैंने कहा नहीं, मैं बनी बनाई नहीं दे सकता। कहते सर पैसे ले लो। हाँ सर पैसे ले लो, क्यों? एक मैं तो करना नहीं। ये बड़ा कॉमन है, ठीक है। दूसरा सवाल जो बड़ा आता है कि सर वो मैंने एक रेज्यूमे भेजा था पैकेजेस में, और वहाँ से मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, तो सर आपका वहाँ कोई रेफरेंस है? सर आप किसी को जानते हैं? सर बड़ी मेहरबानी, मुझे जॉब की ज़रूरत है, बड़ा गरीब आदमी हो या जो भी है। ये इस तरह के मिलते जुलते सवाल आते हैं। तो मैं उनसे फिर कहता हूँ बच्चे यू आर लकी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सर आंखों पर आओ ना यार, मैं तुम्हारी तैयारी करवाता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप क्या हो, कंपनी क्या है, और वो जॉब जिसके लिए आपको इंटरव्यू की कॉल आई है वो क्या है। ये 3 चीज़ें साथ लेके आना, मैं तुम्हारी तैयारी कराऊंगा। मेरे पास 2 घंटे हैं आपके लिए, चाय भी पिलाऊंगा, कुछ चार्ज नहीं करूंगा। ओके? कि नहीं सर वो तो फिर लम्हा काम पे आ गया ना। सर आपकी कोई है तो बता दें सर, कोई जान पहचान वाला, बड़े सीनियर हैं सर। तो बेटा ये चीज़ें भी ज़रूर बिल्कुल ठीक। जावेद साहब आपकी इजाज़त से एक इंक्लूड, क्योंकि मुझे करना है सर। जी प्लीज़। अवैध साहब अभी रमज़ान से 2 दिन पहले आई वाज सिटिंग विद डेवसिन उस्मान आसिफ साहब के साथ में, यंग मैन, और आप देखें इतनी बड़ी कंपनी फॉर्म कर रही है, इसी तरह लाहौर की यूनिवर्सिटियों में ही पढ़े, इस तरह और बेशुमार। मेरा स्टूडेंट अब्दुल सलाम गूगल के मुताबिक ऐप्स और गेम्स में वो नंबर 1 है। लाहौर की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 2013 में पास आउट हुआ है, और डाउनलोड उसकी ऐप्स का 3 बिलियन डाउनलोड। मैंने ये जितने CEOs हैं इस वक्त, जो यंग CEOs आ रहे हैं, मैंने इन सब के साथ बैठ के सर एक सवाल मैं पूछता हूँ कि जो हमारी यंग लॉट आ रही है, इनके बड़े 1-2 चैलेंज क्या हैं? वो कहते हैं इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जिम्मेदारी जो इन्होंने खुद कबूल करनी है, ये कहते हैं क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है, ये हमने ना एक रिहर्सल कर ली है। हम हर वक्त एहतजाज करना चाहते हैं, हमारा दिल करता है घूंघट उठाएंगे, कहेंगे सिस्टम ठीक नहीं है, हम नौकरी लेने जाएंगे, हम कहेंगे सिस्टम ठीक नहीं है। यार जो मेरा करने का काम है, क्या मैंने किया? वो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हर शख्स एक गडरिया है, उसकी भेड़ें हैं, उसका हिसाब उसने देना है। जो मेरी भेड़ें हैं, क्या मैंने गिनी और मैंने उनकी सेवा की? स्टीफन कुए कहता है जी 2 दायरे हैं ज़िंदगी के, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। एक वो है जिसमें पूरा इख्तियार आप कर सकते हो, एक वो है जिसमें इख्तियार नहीं, फ़िक्रमंदी है। आपके पूरे इख्तियार में अपना 5.5 फुट का कद है, जिसमें रहते हुए आप अपना काम कर सकते हो। एक है पूरा निज़ाम, कब बदला जाएगा। हज़रत अली से पूछा गया तकदीर के, उन्होंने कहा एक टांग उठा ले, दूसरी नहीं उठा सकते। वो जो इख्तियार है उसको किए बगैर, अपनी कोशिश को किए बगैर सिर्फ सिस्टम को कोसना, तो पहला चैलेंज ये उस्मान साहब ने भी सेकेंड किया। वो जिम्मेदारी जो एक यंगस्टर को कबूल करनी चाहिए खुद, वो कबूल नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम, इसी को तो एम्पावरमेंट कह रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम सर लर्निंग कोई नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछिए, उसने लाइब्रेरी जाके कोई किताब निकाली हो, या PDF पढ़ी हो, या ऑडियो कोई रिसेंट सुनी हो, वो अपने निसाब किताब नंबरों तक जानता है, उसने खुद से एफर्ट करके कुछ नहीं। नंबर 3, हम ये कहते हैं कि यार मेंटोर्स नहीं है। मेंटोर्स कहते हैं, एक मेंटोर है ना जी, इस तरह कितने सीनियर लोग मार्केट में मौजूद हैं, वो कहते हैं जी वो हम तो मायल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं। आप यकीन कीजिए, शॉर्टकट के लिए मुझे दिन में 8-10 कॉलें सर मुझे भी आती हैं, लेकिन काम करना बताया जाए कि बेटे ये तुमने करके लाना है, वो कहते हैं सर ये नहीं हमसे होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो जो आपके करने का काम है उसको आप पूरा कर लीजिए, और ये स्किल्स आप सीख सकते हैं। ये मुझे बड़ी सर खुशी हुई आपने इतना टाइम निकाल के, और वैसा सर का ये भी कमाल है सर के दर्जनों सैकड़ों बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 मंथ्स का कोर्स सर करवाते हैं, 5 C's सिखा देते हैं। एक बैच सर से हमने वादा ले लिया, 20 बच्चे रोमान हमें बता देगा, उनके साथ एक बैच हम इस यूनिवर्सिटी में पास आउट करेंगे राइजिंग स्टार का इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर सर अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, बहुत से लोग इस तरह सर तैयार होते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है सर की तरह, मेरी तरह बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने काम से थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए, पे बैक करना चाहिए, कोई बाद में लोग याद रखें कि कुछ हमने कुछ किया था जिससे ये दुनिया चलती चली गई। तो आज मुझे लगता है आप सब में और पख्तूनख्वा के सब दोस्तों में, आप कश्मीर से हैं,
آپ سب میں جو گھروں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کا گول لارجر دین لائف ہونا چاہیے. صرف اپنے تک اپنی ذات تک محدود ہونے کی بجائے اتنا بڑا گول اور مقصد ضرور ہونا. جو آتے میں نے بات کی ہے کہ کچھ سالوں بعد اسی لکی مربت میں, اسی مانسیرا میں, اسی چار سدہ میں آپ کہہ سکیں سر میری وجہ سے 40 بچے مزید پڑھ گئے. 40 بچے جو ہیں, میں نے سر سفر شروع کیا تھا, میں نے ان کا بلیو چینج کیا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تم بھی کر سکتے ہو. آپ کی کہانی کئیوں کے لیے تحریک بن جائے, کئیوں کے لیے موٹیویشن بن جائے. صرف گول یہ نہیں ہے آپ کامیاب ہو جائیں, گول یہ ہے آپ کی وجہ سے بڑے لوگ ایسے ہوں جو ریلیٹ کریں کہ یار یہ بندہ یہاں سے نکلا تھا یہاں پہنچا ہے, میری کہانی بھی جڑتی ہے, میں بھی یہاں سے یہاں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کے ٹائم کا.